اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ اللہ رب العزت کا نام کتنا برکت والا ہے، آج یہی نکتہ، یہی مضمون ہم نے سمجھنا ہے کہ جب رب کا نام اتنا برکت والا ہے تو اس کی ذات کی کیا شان ہوگی، اور جب ہم رب کے نام کو پکاریں گے، رب کے نام کو پکاریں گے، پکائیں گے، پچائیں گے، تو جب یہ نام یا اللہ رب العزت کا یہ جو ذکر ہے یہ ہماری روح کے اندر سرایت کر جائے گا، تو ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب بن جائے گا، تو جب وہ ذات برکت والی ہے جو اپنی ذات کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، اور ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تیرے رب کی ذات بڑی برکت والی ہے، تیرے رب کا نام بھی برکت والا ہے اور تیرے رب کی ذات بھی بڑی بابرکت ہے، بڑی برکت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب برکت والے نام کو ہم پکاریں گے، پکائیں گے، پچائیں گے، اپنی روح میں اتاریں گے، تو ہمارا تعلق جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو جب بابرکت ذات کے ساتھ ہماری ذات کا تعلق استوار ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ فیض و برکات رب جو ہے ہمارے اوپر نازل فرمائے گا جس کا انسانی عقل جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پھر جدھر ہم نگاہ کریں گے انشاءاللہ پھر کرم ہی کرم ہوتا جائے گا، ہمارے کام کے اندر برکت، ہمارے پھر نام کے اندر برکت، ہمارے پھر اعمال کے اندر برکت۔ جو کام بھی ہم کریں گے، جس کام کو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے گا پھر برکت ہی برکت ہوگی۔ جہاں ہم بیٹھ جائیں گے وہاں بھی برکت ہوگی، اور جس جگہ بیٹھ کے ہم کوئی کلام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تو ہمارے کلام کے اندر بھی برکت ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات کے اندر، ہمارے بیان کے اندر، ہماری خطابت کے اندر، ہماری تقریر کے اندر تاثیر ہوگی۔ ہم بولتے جائیں گے اور وہ الفاظ جو ہے وہ مخلوق خدا کے قلوب کے اندر اترتے جائیں گے، ایسی زبان اللہ رب العزت جو ہے وہ پر اثر فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ پہلے اپنے رب کے نام کی برکت کو جاننا، پھر اس برکت کو اپنی روح میں اتارنا۔ پہلے اپنے رب کے نام کی برکت کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، پھر اس کو اپنی روح کے اندر اتارنا تاکہ جو میری روح ہے وہ بابرکت ہو جائے۔ جب یہ روح جو بابرکت ہو چکی ہے اللہ کے ذکر سے، جب یہ روح کسی دوسری روح کی طرف متوجہ ہوگی، جو غافل ہے اس کو ذاکر کر دے گی، جو بے برکت ہے اس کو بابرکت کر دے گی، جو بیمار ہے اس کو شفا عطا کر دے گی۔ پھر یہ ساری باتیں آنے والے بیانات میں آپ کے اوپر منکشف ہوتی جائیں گی کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے بگڑی کیوں بن جاتی ہے۔ یہ کمال ان کی ذات کا نہیں ہوتا، یہ کمال ہے اللہ کی ذات کا، یہ کمال ہے اللہ رب العزت کے نام کا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پہ قرآن کی ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے اوپر بھی نازل نہیں ہوئی سوائے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے۔ یعنی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی سوائے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مشرق اور مغرب میں ہوائیں جو ہے وہ ساکن ہو گئیں، آسمان پہ جو بادل تھے وہ چھٹ گئے، دریاؤں اور سمندروں میں جو پانی تھا وہ جم گیا، وہ رک گیا،
چرند پرند ہیں وہ کان لگا کر سننے لگے کہ آخر کیا ہونے لگا ہے، اور آسمانوں سے آگ کے انگارے شیاطین کے اوپر برسائے گئے، انگارے شیاطین کے اوپر برسائے گئے۔ تو پھر میرے رب نے آواز دی کہ جو میرا نام کسی کام سے پہلے لے گا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے اس کام میں برکت ہو کے رہے گی۔ اور وہ میرا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کے نام کو پکارے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے خالق کے ان 3 اسماء الحسنہ کو پکارے گا، اسم ذات اور اس میں صفات، 2 صفاتی نام ہے اور 1 ذاتی نام ہے، ان تینوں ناموں کو جو پکارے گا اس کے کاموں میں پھر برکت ہو کے رہے گی۔ جو اس کا ذکر کرتا رہے گا اس کی روح جو ہے وہ بابرکت ہو کے رہے گی، اس کی ذات جو ہے وہ بابرکت ہو کے رہے گی، اس کی ذات کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ کر رہے گا۔ پہلی بات جو میں نے حدیث پاک بیان کی، جو اللہ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس کام کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا اس کام میں برکت ہو کے رہے گی۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کے اوپر یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کا نام کتنا برکت والا ہے، اور یہ بھی احساس ہو جائے کہ ہم یہ کام چھوڑ کے یا یہ وظیفہ چھوڑ کے ہم کدھر لگے ہیں، یعنی ہمیں روحانی نفع بھی ہو جائے اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے اگر ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے پڑھا بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، وضو کے پہلے جس نے پڑھا، جب تک وضو رہے گا، جو کرامن کاتبین ہیں، نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یعنی وضو کرنے سے پہلے آپ نے یہ 2 کلمات چھوٹے چھوٹے پڑھ لیے، بسم اللہ والحمدللہ، یہ 2 کلمات پڑھ لیے، جب تک وضو ہے اس وقت تک تو حالت عبادت کے اندر رہے گا، مسلسل کرامن کاتبین تیرے لیے نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھتے رہیں گے۔ تو جس شخص کے لیے مسلسل نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کام کو وہ ہاتھ لگائے گا اس کام میں رکاوٹ آئے گی، یا جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کیا اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی موڑ دے گا، یا جس جگہ وہ شخص بیٹھے گا تو اس کی ذات جو ہے وہ منحوس ہوگی یا بابرکت ہوگی۔ جس جگہ بیٹھے گا اللہ رنگ لگا دے گا، اگر اجڑا بھی ہے، کوئی بدحال بھی ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھے گا تو اللہ خوشحال کر دے گا۔ کیوں؟ اس کے اوپر ہر پل اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، وہ حالت وضو کے اندر ہے اور وضو سے پہلے اس نے رب کے نام کو پکارا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام کتنا برکت والا ہے۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یوں سنوار کے پڑھا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھا، اللہ بخشش فرما دے گا۔ یعنی محض بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، تجوید کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کی ادائیگی کی، بس اتنی بات کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے اس شخص کی، پڑھنے والے کی، قاری کی بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ جس رب کا نام اتنا برکت والا ہے، یا جس نام سے ہمارا رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ بخشش فرما دیتا ہے، تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے معمولات کے اندر شامل کر لے گا، یا اپنا ذکر بنا لے گا، اپنا وظیفہ بنا لے گا، اور دن رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس کے اوپر رب کا کیا کرم ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے؟ جب تھوڑے دن پہلے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بیان کیا تو میں نے کیا کہا کہ جو شخص عملیات کی دنیا میں آیا، روحانیت کی دنیا میں آیا، اس نے اب مرشد پکڑ کے چلا کشی کی، اگر اس کے مرشد نے درود ابراہیم کا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلا نہیں کروایا تو مرشد مسلام کرو تے نیمے نیمے ہو کے نکل جاؤ۔ جو مرشد دا ہدیہ بندہ ہے وہ دے حوالے کرو، تو انہوں کہ السلام علیکم، تو اپنے گھر راضی تے میں اپنے گھر راضی۔ یہ میں نے پتے کی اسرار کی بات بتائی ہے، یہ بات کسی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے،
آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے شافی وہی بات جو کہتا ہے آج بھی ذمہ دار ہے، قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہے۔ آپ کو چہل کاف کروانے والے، سورہ جن کروانے والے، سورہ مزمل کروانے والے، سورہ کہف کروانے والے، سورہ یاسین کروانے والے، یا دیگر صورتیں جیسے 4 کل ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اعمال کروانے والے یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اسم کروانے والے تو مل جائیں گے، لیکن کوئی یہ بتانے والا نہیں ملے گا کہ عملیات کی دنیا میں ابتدا کیسے کرنی ہے، روحانیت کی دنیا میں چلہ کشی کی ابتدا کیسے کرنی ہے۔ پھر اس بیان کے اندر یہ بات بھی میں نے سمجھائی تھی کہ اگر تیرے سفر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ سفر کبھی بھی تیرے لیے پرسکون یا بابرکت نہیں ہونا۔ اگر تجھے اس راہ میں کچھ مل بھی جائے گا تو رہے گا پریشانی، چاہے رجعت نہ بھی ہو، ضروری تو نہیں کہ رجعت ہو، احتیاط کے ساتھ کیا ہو، مرشد پکڑ کے بھی تو نے اپنا کام کیا ہو، چلا کشی کی ہو، ریاضت کی ہو، تو رہے گا پریشان۔ کیوں؟ تیرے سفر کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہیں ہوئی۔ پھر اگر تیرے مرشد نے تجھے درود ابراہیم کا چلہ نہیں کروایا تو تیرا ظرف ہی نہیں بنا۔ درود ابراہیم کیا کرتا ہے؟ باطن کو کھولتا ہے، چوڑا کرتا ہے، اس کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، تاکہ جو اللہ رب العزت کا نام ہے، جو اس کے فیض و برکات ہیں، اس کو سمونے کی، اس کو پچانے کی، اس کو ہضم کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ صلاحیت یا یہ ظرف کس نے بنانا ہے؟ درود ابراہیم نے۔ اور پیچھے شیخ کی دعائیں ہوں گی، شیخ کی توجہ ہوگی، شیخ کی صحبت ہوگی، شیخ کی رہنمائی ہوگی۔ یہ 4 طریقے سے فیض منتقل ہوگا مرشد کا، 5واں کوئی طریقہ نہیں ہے گا، 5واں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں کتنے بیانات میں کہتا ہوں ان 4 طریقوں سے ہٹ کے کوئی کہتا ہے میں فیض منتقل کر رہا ہوں، کوئی شوں شوں کر کے کر رہا ہے، کوئی فوں فوں کر کے کر رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار کے کر رہا ہے، کوئی مداری کر رہا ہے، یہ سب مداری ہیں، کوئی فیض منتقل نہیں ہوتا۔ نبی کا فیض 4 طریقوں سے منتقل ہوتا ہے، صحبت کے ذریعے، توجہ کے ذریعے، علم کے ذریعے اور دعا کے ذریعے۔ یہ نبی کے فیض منتقل ہونے کے 4 مستند رستے ہیں، طریقے ہیں۔ جو نبی کا غلام ہوگا تو اس کا فیض منتقل ہونے کے بھی یہی 4 رستے ہیں، 5واں رستہ نہ ہے، نہ کوئی قیامت تک ہونا ہے۔ ولی کا فیض، مرشد کا فیض، ہادی کا فیض ان 4 طریقوں سے منتقل ہوگا، صحبت کے ذریعے، توجہ کے ذریعے، علم کے ذریعے اور دعا کے ذریعے۔ اور سب سے افضل ہے صحبت۔ جس کو صحبت شیخ مل گئی، صحبت اولیاء اللہ مل گئی، اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو توجہ بھی مل گئی، اس کو دعا بھی مل گئی، اور اس کو علم بھی جو اللہ نے اس کو دیا ہے ولی اللہ کو، وہ علم بھی اس کو مل جائے گا جس کو صحبت مل گئی۔ بے نہیں، جس کو صحبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام مل گئی، اس کو دعا بھی مل گئی، اس کو علم بھی مل گیا اور اس کو توجہ بھی مل گئی۔ تو پہلے ہم اپنے سفر کی یعنی روحانیت کے سفر کی ابتدا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی احادیث مبارک یعنی ظاہریت، شریعت کیا ہے؟ ظاہریت ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر والے ظاہر سمجھیں گے، باطن والے اس کا باطن سمجھیں گے۔ ظاہر علماء سمجھائیں گے، باطن جو ہے وہ مشائخ سمجھائیں گے۔ جتنی بھی احادیث مبارک وارد ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے حوالے سے، ان تمام کے اندر ایک بات مشترکہ چلی آ رہی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے کوئی کام شروع کیا اور بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، پہلے تو وہ کام ہوگا نہیں۔ اگر وہ کام پایا تکمیل پہ پہنچ بھی گیا، یعنی تقدیر میں لکھا تھا، برکت نہیں ہوگی۔ یہ کدھر اشارہ کیا ہے؟ ظاہریت کی طرف۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھی، کپڑے پہن لگے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھی، گاڑی چلانے لگے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھی، سونے لگے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھی، یا اور کوئی کام کرنے لگے ہیں، گھر بنانے لگے ہیں، دکان بنانے لگے ہیں، تجارت کرنے لگے ہیں، بسم اللہ شریف نہیں پڑھی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کے مطابق کیا ہے؟ پہلے تو کام ہوگا نہیں، اگر کام ہو جائے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اب یہ بات سمجھائیں گے علماء، مشائخ یہ بات سمجھائیں گے کہ اگر وہ ایک سفر ہے تو روحانیت بھی تو ایک سفر ہے نا۔
عملیات کا بھی تو ایک سفر ہے نا. تو جس سفر کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوگی، جس طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہریت کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے کام ہوگا ہی نہیں، اگر کام ہو جائے گا تو برکت نہیں ہوگی. بے نہیں، جو تیرا ہادی ہے، جو تیرا مرشد ہے، اگر اس نے تیرے سفر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کروائی تو میں نے کیا کہا ہے، لفافہ اس کے حوالے کر، تو نیما نیما ہو کے نکل جا. اس کو کہہ تو اپنے گھر راضی تے میں اپنے گھر راضی. یہ مرشد نہیں ہے، یہ راہزن ہے، یہ ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے. یہ تیرا بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا، یہ تجھے وہاں لے جا کے مارے گا. اسے خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ اچھا اتنے میں مارن واسطے لے آندا اینو، اسے خود بھی نہیں پتا ہوگا. یعنی لا علمی میں یہ تجھے مار دے گا پکڑ کے. جان بوجھ کے بات نہیں کر رہا، بہتان نہیں لگا رہا، انہیں خود نہیں پتا ہوگا. وہ لا علمی میں تجھے وہاں لے جائے گا کہ نہ تو آگے کا رہ جائے گا اور نہ تو پیچھے کا رہ جائے گا. اب جو حضرات وظائف کر کر کے پھنسے ہیں، اب انہیں میری یہ بات سمجھ آ رہی. کل تک مجھے اس طرح کے بیانات کرنا میرے لیے ناممکن تھا کہ میں بولتا جاتا، کسی کو کیا سمجھ آنی تھی میں کیا بول رہا ہوں. اب ان سے پوچھو کہ جن کے سفر کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوئی، ان کو منزل ملی ہے؟ اور اگر انہوں نے 2-4 چلے کر بھی لیے ہیں تو کیا اس کے اندر تاثیر ملی ہے، تصرف ملا ہے، اختیار ملا ہے، طاقت ملی ہے، برکت ملی ہے، کوئی نفع ہوا ہے؟ کوئی شے نہیں ہے. 99% رجت میں پھنس گئے. کوئی ایک آدھ خوش قسمت بچا بھی ہے تو اس کے پاس برکت ہے، عمل ہے، چلہ ہے، وظیفہ ہے، فیض ہے، لیکن کمال نہیں ہے. تھوڑا بہت ملا مگر کمال نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے سفر کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوئی. تو برکت کہاں سے آ جانی تھی؟ اس کام کے اندر کمال کہاں سے آ جانا تھا؟ تو جب ہم عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں سفر شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ایک تو سفر جو ہے انشاءاللہ آسانی والا ہوگا، اللہ مشکلات سے بچائے گا. پھر جب ہم سفر کرتے جائیں گے اس میں برکت آتی جائے گی، برکت آتی جائے گی. جب ہمارا شیخ ہماری تکمیل کروا دے گا، پھر زمانہ دیکھے گا کہ کامل اس کو کہتے ہیں. پیر تو زمانے نے دیکھے ہوں گے لیکن کامل نہیں دیکھے ہوں گے. ناقص تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں ہماری امت کے اندر. کامل نہیں دیکھے ہوں گے. کامل وہی ہوگا جس کے پیچھے ہاتھ کامل کا ہوگا. تو جو پیچھے ہاتھ جس کا کامل کا ہوگا وہ ابتدا کہاں سے کروائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا چلا کروانے کے بعد پھر وہ چلا کروائے گا درود ابراہیم کا. جب درود ابراہیم کا چلا کروائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ظرف کھل جائے گا، سینہ کھل جائے گا، شرح صدر ہونا شروع ہو جائے گا. سینے کے اندر، قلب کے اندر وسعت آئے گی، ہمارے لطائف کے اندر وسعت آئے گی، تاکہ جو انوار و تجلیات جو ہم ریاضتیں آگے مزید کریں یا بسم اللہ شریف ہی کی جو ریاضت کریں، تاکہ جو اس کے انوار و تجلیات کا نزول ہو اس کے ہم متحمل ہو سکیں. ہم مجذوبیت کی طرف نہ چلے جائیں، پاگل پن کی طرف نہ چلے جائیں، جنونیت کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں رجت کی طرف نہ چلے جائیں. درود ابراہیم ہمیں یہ سب کچھ عطا کرے گا. پیچھے میں نے کیا کہا ہے؟ شیخ کی صحبت ہوگی، شیخ کی توجہ ہوگی، شیخ کی ہدایات ہوں گی جس کو علم کہتے ہیں، اور شیخ کی دعا ہوگی. یہ 4 طریقے سے شیخ اپنا فیض بھی منتقل کر رہا ہوگا اور آگے اللہ کی توفیق سے ہم محنت کر رہے ہوں گے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ شافی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کامل تم بنتے ہو کہ نہیں بنتے. بات یہ ہے کہ شافی کے پیچھے کوئی شافی ہو. صرف شافی کرنے سے تو بندہ شافی تھوڑا ہی بن جائے گا. یا میں آپ کوئی عمل شروع کر دیتے ہیں تو ہم کامل تھوڑی ہو جائیں گے جب تک پیچھے مرشد کامل نہیں ہوگا. تو یہ سارا فلسفہ بھی میں نے سمجھا دیا ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. جن کو وہ ابدال، کتب، قیوم زمان سمجھ رہے ہیں، آج ابھی اور اسی وقت ایک لفافہ انہوں نے لاؤ تو السلام علیکم تے وعلیکم السلام، بائے بائے. یہ تمہیں وہاں لے جا کے ماریں گے غیر ارادی طور پہ. میں بار پہلے بھی کہا ہے کہ میں یہ بہتان نہیں لگا رہا کہ اللہ نہ کرے وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہیں ارادی طور پہ ماریں گے. آج کے دور میں تمہیں یہ غیر ارادی طور پہ وہاں لے جا کے ماریں گے کہ تینوں کو پانی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جیوندا ہیں یا مر گیا ہیں.
یہ پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ایسے حالات کے اندر، ایسے بھمر کے اندر تجھے پھنسا دیں گے. پھر تو واپس آ کے کہے کہ شافی صاحب مجھے اب چلاؤ، تو پھر چلتے نہیں ہیں. روحانیت کے اندر ایک بار تیری تختی میلی ہو گئی، بس ختم. روحانیت کے اندر کیا ہے؟ ایک ہی گیند ہے، چھکا لگانا ہے. جو مقدروں والا لگا گیا، ورنہ ٹپ ٹپ کرتے رہو گے ساری زندگی. پھر کیا پتا چلے گا؟ آخر پہ 9 بال پہ آؤٹ ہو گئے ہو، رجت میں پھنس گئے ہو، نہ ادھر کے رہ گئے ہو اور نہ آپ ادھر کے رہ گئے ہو. تو یہ 2 بنیادی باتیں بھی سمجھ آ گئی کہ روحانیت کا یہ عملیات کا سفر کس سے شروع ہوگا؟ بسم اللہ شریف کے ساتھ. مرشد کے حوالے سے بھی میں نے اشارے دے دیے کہ اپنے اندر جھانک لو کہ کہاں کہاں تم نے گمان قائم کیے ہوئے ہیں. اور اگر جس طرح میں بتا رہا ہوں ایسے تمہیں تمہارے پیشوا نہیں چلا رہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کوئی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی، سیدھا لفافہ لاؤ تو اپنی جان بچاؤ، تاکہ ان کے دل میں کوئی ملال، کوئی بات نہ ہو. جہاں کوئی تمہیں مرشد کامل ملتا ہے، استاد کامل ملتا ہے، ہادی کامل ملتا ہے، وہاں جا کے دوبارہ بیعت کر کے اپنا سفر روحانیت کا شروع کرو. نہ اپنی دنیا برباد کرو، نہ اپنی آخرت برباد کرو، اور نہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، اتنے پیارے پیارے رشتے، ان کی زندگیاں ویران کرو. روحانیت سیکھتے سیکھتے، اللہ اللہ کرتے کرتے ان کی زندگیاں ویران نہ کرو، ان کی زندگیاں عذاب نہ بناؤ. تو پھر پہلا کام کیا ہوگا؟ بسم اللہ شریف. دوسرا کام کیا ہوگا؟ درود پاک. تو پھر ہمارے سفر کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ. جو ہمارا مرشد ہوگا، ہمارا ہادی ہوگا، وہ ہمیں پایا تکمیل تک پہنچائے گا. پھر اگلی بات میں نے کیا کہی کہ جب پایا تکمیل پہ ہم پہنچیں گے تو پھر لال ایسا بن کے بازار کے اندر آئے گا کہ ہر کوئی دیکھ کے کہے گا کہ بنانے والے نے بنایا نہیں، بنانے کی حد کر دی ہے. تو پھر اللہ فیض جاری کرے گا اس شخص سے، اس سالک سے، اس مرید سے. وہ جو محنت ریاضت کرنے والا ہے، اس سے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ دین کا کام لے گا، مخلوق کی ہدایت کا کام لے گا. اللہ رب العزت کے نام کتنے برکت والے ہیں. خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے موسیٰ، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی امت کو اتنی فضیلت کیوں بخشی ہے؟ یعنی امت محمدی کو میں نے اتنی فضیلت کیوں بخشی ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے. تو میرے رب نے آواز دی، اے موسیٰ، میں نے اپنے محبوب کی امت کو جو فضیلت بخشی ہے، اتنی شان بخشی ہے، وہ اپنے 3 ناموں کی برکت سے بخشی ہے. اللہ، رحمان، رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں اپنے محبوب کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ کرنا چاہتا، یا یہ 3 نام میں نہ عطا کرنا چاہتا، تو میرے محبوب کی امت کی یہ شان نہ ہوتی، یہ تمام امتوں کی سردار نہ ہوتی، یہ اتنی برکت والی امت نہ ہوتی. اب یہ امت یعنی امت محمدی کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ 120. ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، کتنی صفیں ہوں گی؟ 120. 80 صفیں جو ہیں صرف میری امت کی ہوں گی. حالانکہ آخر پہ ہم آ رہے ہیں. کہاں پہ آ رہے ہیں؟ آخر میں آ رہے ہیں. اور عمریں بھی چھوٹی چھوٹی، کوئی 40 سال میں پھڑک رہا ہے، کوئی 50 سال میں پھڑک رہا ہے، کوئی بڑا بھی کوئی 60 سال میں پھڑک جاتا ہے، کوئی 70 سال میں پھڑک جاتا ہے. اوسطاً ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سے 65 سال. اور آخر میں بھی ہم آ رہے ہیں تو ہماری صفیں کتنی ہوں گی؟ 80. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ میں دوسری امتوں پہ فخر کروں گا کہ میری امت کثیر ہے. تو یہ امت کے اندر جو برکت آئی ہے کس وجہ سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہانی سمجھ آ گئی؟ جو ابتدا میں نے باتیں کہیں، اگر آپ حضرات کسی اور مرشد کے ساتھ، پیر کے ساتھ لگے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی اشکال آیا ہو، یا میرے بارے میں کوئی بدگمانی آئی ہو کہ حضرت صاحب کے اندر تکبر چھلک رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یا اپنے سلسلے کو کچھ سمجھتے ہیں، یا اپنے مرشد کو ہی کامل سمجھتے ہیں، دوسرے کو کامل نہیں سمجھتے. بھائی نہ تو میں نے اپنے مرشد کا نام لیا ہے، نہ میں نے اپنا نام لیا ہے، نہ میں نے تیرے ہادی کا نام لیا ہے. میں نے تو آئینہ دکھایا ہے، میں نے تو اصول کی بات کی ہے. جو ان اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، ساتھ میں دلائل بھی دے رہا ہوں، جو ان اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ میرا مرشد ہے، چاہے آپ ہو، چاہے آپ کا مرشد ہے، جو ان اصولوں کے مطابق چل رہا ہے وہ کامل ہے، جو ان اصولوں سے ہٹ کے ہے وہ ناقص ہے.
اس میں کسی کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، عاجزی یا تکبر والی بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو علمی اور کتابی بات ہے، علمی اور کتابی بات ہے۔ لیکن علمی بھی ہوگی، کتابی بھی ہوگی، بات تب بنے گی کہ جب تو بابی ہوگا، جب تو بابی ہوگا۔ اگر تو وہابی ہو جائے گا تو پھر بات نہیں بننی، جیلم والے کی بات بنی ہے تو تیری کنج بن جانی ہے، پھر تیری کنج بن جانی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ محض بیانات میرے سن کے آپ کہو کہ میں کسی مقام پہ پہنچ جاؤں گا، نہیں، درمیان میں بابا ہوگا، وسیلہ ہوگا، برکت درمیان میں ہوگی تو کسی مقام پہ جا کے تجھے برکت کی خیرات ملے گی۔ جس طرح میں نے کہا کہ پیچھے 4 طرح سے فیض منتقل ہو رہا ہوگا، صحبت کے ذریعے، توجہ کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور ہدایات کے ذریعے، یعنی اس کو کہتے ہیں علم کے ذریعے۔ اب اللہ رب العزت نے اس امت کو جو بابرکت بنایا ہے یا اس کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رب کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کلام ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک نبینہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ ساری بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سنی تو بڑا وہ حیرت زدہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ کے نام، اس میں ذات، رحمان، رحیم، یعنی اس میں جو صفاتی اسماء الحسنہ ہیں، یہ تینوں اسماء الحسنہ اتنے اگر بابرکت ہیں تو کیوں نہ میں رب سے اپنی آنکھوں کی بینائی مانگ لوں۔ تو اب اس نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ تو نے اپنے موسیٰ کے اوپر وحی کی ہے کہ میں نے امت محمدی کو جو شان بخشی ہے وہ ان 3 ناموں کی وجہ سے بخشی ہے، تو اگر یہ تیرے 3 نام اتنے برکت والے ہیں تو اے اللہ میں نبینا ہوں، مجھے بینا کر دے۔ تو اللہ ابھی اس نے دعا والے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے نبینا کو بینا کر دیا۔ بات کیا ہے کہ پیر وڈا نہیں ہوندا، یقین وڈا ہوندا ہے۔ عمل بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی اللہ کا نام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت چھوٹی یا بڑی نہیں ہے، کوئی بھی سورت چھوٹی یا بڑی نہیں ہے۔ بات ہے یقین کی، کہ آپ کا اعتقاد، آپ کا یقین بن جائے اللہ کے ناموں کے اوپر تو پھر ہے۔ آج دیکھیں لوگ اللہ کے نام چھوڑ کے کدھر لگے ہوئے ہیں؟ مور کے پنکھ کے اوپر، سے کے کانٹے کے اوپر، اور بدبخت پیر ان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھو تو یہ ہو جائے گا، اونٹ کی پسلی رکھو تو یہ ہو جائے گا، اور بکرے کے شولڈر کی ہڈی رکھو، تازہ گوشت کروا کے اس میں سے ہڈی نکال کے یہ رکھو تو یہ کام ہو جائے گا۔ امت کو اللہ سے نکال کے یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ تو امت کا اسی پہ اعتقاد بنتا جا رہا ہے۔ جو ہمیں سنتے ہیں یا یہاں آتے ہیں، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے مرشد نے اللہ پہ یقین بنایا، ایمان بنایا، آگے ہم جو محنت کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ کر رہے ہیں۔ جو اب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کے اندر نفرت ہے، ان کے اندر کراہت ہے، وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں ان کے پاگل پن پہ کہ ہڈی سے کیا ہو جانا ہے، کالی ہنڈیا سے کیا ہو جانا ہے، کالے توے سے کیا ہو جانا ہے، کالے کپڑے سے کیا ہو جانا ہے، لٹکانے دبانے جلانے پلانے سے کیا ہو جانا ہے۔ جو ہونا ہے میرے اللہ کے امر سے ہونا ہے، میرے رب نے فرمانا کن اور فیکون ہو کے رہنا ہے۔ اب جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کی یہ سوچ بن رہی ہے الحمدللہ۔ تو ایک طبقہ محنت کیا کر رہا ہے؟ ہڈی لگا لو، پھٹی لگا لو، سمجھ آ گئی، اور تویز لگا لو، نقش لگا لو، گلے میں گاٹا ڈال لو، ہنڈیا رکھ لو، کالا کپڑا باندھ لو، سے کا کانٹا رکھ لو۔ اب ان کا اعتقاد اسی کے اوپر بنتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہے بندے کے ساتھ وہ کیا ہے؟ گمان کے مطابق۔ ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہے کہ ہمیں جو ملے گا اللہ اللہ کرنے سے ملے گا۔ ان کا گمان کیا بنتا جا رہا ہے؟ مجھے جو ملے گا نقش کے ذریعے، مجھے جو ملے گا خرافات کے ذریعے۔ تو میں نے کیا کہا کہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یقین چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ جس بات کے اوپر آپ کا یقین بن جائے، اور اللہ کے نام کے تو چھوٹے ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خیال بھی کرنا کفر ہے۔ اللہ بڑا، اللہ کا نام بھی بڑا، اللہ بڑا، اللہ کا نام بھی بڑا، اللہ کی ذات بابرکت، اس کے نام بھی بابرکت۔ اب اللہ کے نام جو ہے وہ کیسے برکت والے ہیں؟ حضرت شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حضوری بھی عطا فرمائی تھی، صاحب حال اور صاحب کش بزرگ تھے۔ آپ کے دور میں
ایک ماں باپ آئے، یعنی ایک خاندان آیا اپنے بیٹے کو لے کر، یہودی تھا وہ مذہباً، تو وہ ایک یہودن کے اوپر عاشق ہوا تھا۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، میں نے سارا مضمون ساتھ ساتھ اسراء کے مسافروں کی تربیت کے لیے بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ شریعت کا مسئلہ فضائل بھی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ دو موضوعات یا دو عنوانات کٹھے چل رہے ہیں، تو توجہ رکھو گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ یہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ شیخ عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ماں باپ آئے اپنے بیٹے کو لے کر، ایک نوجوان کو۔ اب وہ کیا ہے، ایک یہودن کے اوپر فرفتہ ہوا ہے، عاشق ہوا ہے۔ اب اس کو یہودن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، یعنی دوسری زبان کو انا ہویا پہ آئے کہ اے ہی لینی ہے، انا ہویا پہ ہے۔ اب اس کی یہ حالت ہوئی ہے، مجنوں بنا ہوا ہے۔ جب حالات حد سے زیادہ بگڑ گئے، ادھر جو یہودن کا خاندان ہے ان کی مخالفت، ان کی دشمنی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کہ یہ تمہارا نوجوان جو ہے، تمہارا بچہ جو ہے، یہ ہمارے خاندان کو بدنام کر رہا ہے، بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ادھر نوجوان کی حالت جو ہے وہ حالت غیر ہو رہی ہے، تو ماں باپ اس چکی کے دو پارٹ کے درمیان پس رہے ہیں، کبھی ادھر سے دباؤ آ رہا ہے اور کبھی اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہے۔ جب وہ مجبور ہو گئے ہر راہب کے پاس جا کے، ذرا کنا چنگنیاں پھیر لو، جب وہ مجبور ہو گئے ہر راہب کے پاس جا کے کچھ نہیں بنا، تو شیخ عطا اکبر کے پاس آئے کہ سارا کچھ جو یہودیت کے اندر ہے وہ تو ہم نے آزما لیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ مسلمانوں کے پاس ہو، وہی ہمارے کام آج۔ پھر جس کے کوئی کام نہیں آتا اس کے اللہ کام آتا ہے، اس کے اللہ کام آتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کانوں میں انگلیاں ڈال لو، کوئی رسالے دے اثرات پہ ہونا، کوئی پیر دیاں پھوکاں دے اثرات پہ ہونا، ٹھیک ہے، رنگ برنگیاں کہانیاں سنی ہوں، ان کے اثرات بد پڑے ہوں، ضروری تو نہیں ہے وظائف کے اثرات ہوں۔ اب سارا دن ہم رجت ہی کرتے رہے ہیں، کئی کہانیاں پیروں نے تمہیں کروائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں وہ کامل ہوں، میں ایسے کامل ہوں، میری یوں پرواز ہوتی ہے، میری یوں پرواز ہوتی ہے۔ ان کہانیوں نے بھی تو امت کا بیڑا غرق بڑا کیا ہوا نا۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کانوں میں انگلی مار لو، جو کوئی اثرات ہیں، کوئی گند بلند ہے تو وہ نکل جائے، تاکہ اللہ کا نام، اللہ کی بات جو ہے وہ کانوں کے ذریعے دل میں اتر جائے۔ اب یہودیوں نے سارا کچھ کر لیا، آج میں مسلمان کو کہتا ہوں کہ شرم کر لے، تو نے رسالہ پڑھ کے دیکھ لیا ہے، تو نے وظائف کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لی ہیں، تو نے پیروں کی پرستش کر کے دیکھ لی ہے، تو نے خدا پرست ہونا تھا، تو پیر پرست بن گیا، تو پیر پرست بن کے بھی تجھے شرم نہ آئی، تجھے کچھ ملا نہ، تو ایسے ہی چلتا رہا جیسے وہ لوگ یہودی اپنے راہبوں کے پیچھے چلتے رہے، تب ملی کوئی شے نہیں۔ دیکھ پھر آج مجبور ہو کے آئے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو اس کا کوئی علاج، یا ہمارے راہب سے تو اس کا کوئی علاج ہو نہیں پا رہا۔ تو شیخ عطا اکبر آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے ہمارے پاس آتے تو ہم کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب ہم فلان جگہ گئے، حضرت صاحب ہم فلان جگہ گئے، ہم اجڑ کے آئے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، اجڑ گئے ہونا، آ گئے ہونا، لنگر کھاؤ، نماز پڑھو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی، رستہ ہم نے بتانا ہے، بس دیکھو پھر کرم کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کبھی ہم نے کوئی ٹینشن لی ہے، یا ہمارے در پہ کوئی آتا ہے کسی کو ٹینشن میں رہنے دی ہے؟ الحمدللہ خوش لوگ جاتے ہیں، خوش آتے ہیں، غمگین آتے ہیں، رستے میں مسائل کا سامنا کرتے آتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے آتے ہیں، لیکن جب خانقاہ میں داخل ہو جاتے ہیں، میرے سے مل لیتے ہیں، تو زندگی کی بات کیا بن جاتی ہے، سکون.com، ٹھنڈے ٹھار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی شیخ عطا اکبر رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نوجوان ہے، اس عورت کو چھوڑتا نہیں ہے، کی کہندا ہے اے ہی لینی ہے۔ جس طرح ہم چھوٹے ہوتے ماں دی شلوار پھڑ کے کھچی جاندے نا بازار دے وچ ہی ہے، اما اے ہی لینا چھنکنا، اما چھنکنا لے کے چھڑنا ہے۔ ہمارے دور میں تو چھنکنا ہی ہوتا تھا نا، گڈی ہوندی تھی یا چھنکنا ہوتا تھی۔ آپ نے آنکھیں نیچے کر لی، تو آئی فون نہ کھیل دے رہے ہو، آپ ایسے شرما گئے ہو بھائی حضرت صاحب وہ سن 73 دی گلاں کرن دے نے، بھائی ہمارے دور پہ جو چیز تھی میں نے اسی کا نام لینا نا۔ تو آج بھی بچے یوں ہی کرتے ہیں، ماں کی شلوار کھینچے جائیں گے، قمیض اسے بیچاری کے کپڑے بازار میں کھینچے جائیں گے، یہی لینا ہے۔ اب وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، یہی لینا ہے، یہی لینی ہے۔ آپ نے کاغذ لیا، قلم لیا، کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اس کو کہا منہ کھولو، اس نے منہ کھولا، اس کے منہ کے اندر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو چوس لے، اس کے بعد نگل لے۔
تھوڑی دیر اس نے منہ کے اندر چبایا اور نکل لیا. جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی، اس کی سیاہی، اس کی روشنائی جب اندر اتری تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ شیخ میرے تو اندر کی کیفیت ہی بدل گئی ہے. شافی صاحب، ہم آپ کا ایک بیان سنتے ہیں، ہماری کیفیت ہی بدل جاتی ہے، ہمارے آنسو ہی نہیں رکتے، اور کبھی آپ بیان ایسے کرتے ہیں کہ ہماری ہنسی نہیں رکتی، آپ ٹچکلے لگانے سے باز نہیں آتے. تو ہر رنگ ہم آپ کے اندر دیکھتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ ایک آیت مبارکہ لکھ کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہی اس نے اس کو نگلا ہے تو اللہ رب العزت نے باطن کی کیفیت کو بدل دیا. پھر وہ کہنے لگا شیخ اب مجھے اللہ محبوب ہو گیا ہے، جس کو میں نے اپنی محبوبہ بنایا تھا، جس سے مجھے محبت تھی، اب میرا دل اس سے بھر گیا ہے. کیونکہ شیخ نے پوچھا ہاں لینی ہے تسخیر دا تویز دماں پتھر تھلے جا کے رکھی ہیں، کہتے ہیں نا یہ رات کو جلاؤ تو محبوب قدموں میں ہوگا، یہ لٹکاؤ تو محبوب کندھے تے ہوگا، لکھا ہوتا نا دیواروں کے اوپر. تو شیخ نے پوچھا ہاں او یہودن لینی ہے؟ کہتا نہیں جی ہون تے اندروں کام ہی مک گیا سارا، ہون تے میں اندروں ہومیوپیتھک ہو گیا، میں کوئی جذبات ہی نہیں رہ گئے، جو میرے اندر آگ لگی تھی وہ تو آگ ہی ختم ہو گئی ہے، اب میرا باطن جو ہے رب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بس پڑھا ہے اور اس کو نگلا ہے. تو کیا کہنے لگا کہ شیخ المسلمین آپ کیا اسلام میرے پہ پیش نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نے میرے پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میری دنیا برباد ہوتے تھے، میرے خاندان کو برباد ہوتے تھے، آپ نے بچا لیا ہے، تو آپ میرے پہ اسلام پیش نہیں کر سکتے؟ تو شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ نے اسلام کو پیش کیا. جب دعوت دی تو وہ بول اٹھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ بولو میں نے کیا کہا ہے کہ جب کسی بنانے والے نے آپ کو بنایا ہوگا، صحیح طریقے سے سلوک طے کروایا ہوگا، پائے تکمیل تک پہنچایا ہوگا، تو تیرے سارے کام بسم اللہ شریف کے ساتھ ہو جائیں گے، تیرے سارے کام ہی بسم اللہ شریف کے ساتھ ہو جائیں گے. اور دنیا کیا سمجھتی رہے گی، پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے. جب لوگ تیرے سامنے کہیں کہ تو بڑی پہنچی سرکار ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے، بس دل ہی دل میں کہتے جانا لوگوں میرے پاس اللہ ہے، میرے پاس اللہ ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو جب لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ کے پاس یہ کمال ہے، آپ کے پاس یہ کمال ہے، آپ کے پاس یہ کمال ہے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ ساتھ آنسو بہاتے تھے، ساتھ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے فرماتے تھے خدا کی عزت کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اللہ ہے. اب دنیا داروں کو کیا معلوم کہ فقیر کیا کہے جا رہا ہے، ان کو یہ رمز تو سمجھ نہیں آئے گی. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے یا سمجھتے تھے کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی میرے پاس دنیا نہیں ہے، میرے پاس اللہ ہے. اب ہم جیسوں کو کیا سمجھ آئے گی کہ فقیر سب کچھ کہہ گیا ہے؟ کیوں؟ جس کے پاس اللہ ہے اسی کے پاس ہی تو سب کچھ ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا اللہ ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا، اس کی ساری خدائی ہو گئی. تو شیخ باتوں ہی باتوں میں بتا جاتے تھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر عاجزی ہوتی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اللہ ہے، تاکہ جو اللہ کے طالب ہیں، طالب مولا ہیں، وہ بات کو سمجھ جائیں. جو دنیا کے کتے ہیں ان کو بھی پیغام مل جائے کہ بھائی یہاں کوئی چکر دنیا داری والا نہیں ہے. اب عطا اکبر رحمت اللہ علیہ نے جب دین اسلام کو پیش کیا، دعوت دی، تو وہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب یہ بات جب باہر نکلی آستانے سے تو چند دن کے بعد وہ یہودن آ گئی، اس کی محبوبہ آ گئی، وہ خاتون آ گئی جس کے اوپر وہ فدا تھا. وہ آ کر کہنے لگی کہ اے شیخ المسلمین، میں نے سنا ہے کہ جو نوجوان میری زندگی برباد کر رہا تھا، میرے خاندان کی ناموس عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے. شیخ نے فرمایا ہاں، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کی برکت سے اللہ نے ایمان کی دولت سے اس کو سرفراز کر دیا. اب وہ خاتون یہودن کیا کہنے لگی؟ شیخ المسلمین میری بھی سن لیں. پھر شیخ المسلمین یعنی شیخ عطا اکبر کو مخاطب کر کہنے لگی کہ شیخ میری بھی سن لیں کہ میں نے رات خواب دیکھا،
مجھے خواب میں صدا دینے والا صدا دے رہا ہے، پکارنے والا مجھے پکار رہا ہے کہ اس نے جا کے شیخ المسلمین کے پاس، شیخ عطا اکبر کے پاس بسم اللہ پڑھی ہے، اس کو ایمان کی دولت مل گئی ہے، اس کی دنیا بھی بن گئی ہے، اس کی آخرت بھی بن گئی ہے، تو بھی جا کے بسم اللہ پڑھ لے، تجھے بھی اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے گا، تجھے بھی اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے گا۔ وہ یہودن نے جب یہ اپنے خواب کا اظہار کیا تو شیخ نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا بڑے جاگتے رہنا، توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ یہودن پڑھنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہی رحیم کی میم پہ پہنچی اس کا حال بدل گیا، اس کا حال بدل گیا، اس کا حال بدل گیا۔ جب اس کا حال بدل گیا وہ اس دنیا سے اٹھ گئی۔ اب وہ اپنی دل کی آنکھ سے جب اس کا باطن منور ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، تو اب وہ شیخ کو کیا کہنے لگی کہ شیخ میں عالم ملکوت کو دیکھ رہی ہوں، میں عرش اور فرش کو دیکھ رہی ہوں، میں ساتوں آسمان کو دیکھ رہی ہوں، میں جنت اور جہنم کو دیکھ رہی ہوں، میں ملائکہ کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر اس نے جنت میں دیکھا کہ ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صدا دینے والا صدا دے رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو تو نے پڑھا ہے اب تو نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ بھی کر لیا ہے۔ اب یہ سارا جو کشفی منظر ہے یا کشفی کیفیت ہے، اس کے اندر سے جب وہ نکلی تو کہاں وہ سیر کر رہی ہے؟ جنت میں۔ کہاں سیر کر رہی ہے؟ جنت میں، کہ ہر دروازے کے اوپر، ہر کھڑکی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ اس کیفیت سے نکل آئی تو زار و قطار رونے لگی اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی کہ یا اللہ، تیرا وعدہ ہے، تیری عزت کے یہ خلاف بات ہے کہ جس کو تو جنت میں داخل کر دیتا ہے پھر جنت سے نکالتا نہیں ہے۔ تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے جنت سے نکال دیا ہے، کیا میرا ایمان قبول نہیں ہوا؟ میرا ایمان لانا قبول نہیں ہوا کہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے دوبارہ جنت سے نکال دیا ہے۔ اب دعا کرنے لگی، اے اللہ، اگر میرا ایمان لانا قبول ہو گیا ہے، اگر میرا ایمان لانا قبول ہو گیا ہے تو میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ پیش کرتی ہوں کہ جس جنت میں تو نے مجھے داخل کیا تھا مجھے اس جنت سے نہ نکال، مجھے اس جنت سے بے دخل نہ کر۔ جب یہ دعا کی تو یوں غش پڑا، روح پرواز کر گئی۔ رب نے کہا کہ بات جنت کی پھر جنت میں ہی ہوگی، بات جنت کی اب پھر جنت میں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کا نام یا یہ آیت مبارکہ ایسے فیوز و برکات والی ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی کہ جو شروع میں نے آپ کی تربیت کے لیے باتیں کہیں کہ اگر ہمارے سفر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوئی تو وہ سفر پہلے نمبر پہ شروع میں ہی کوئی نہ ہمواریوں کا شکار ہو جائے گا، سفر شروع ہی نہیں ہو پائے گا، پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، یا ہو جائے گا تو آگے جا کے بے برکتی کا شکار ہو جائے گا۔ کل ہم پایا تکمیل پہ پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن کمال کو نہیں پہنچیں گے، ہم کامل نہیں بن پائیں گے۔ اور اگر ہمارے روحانیت یا عملیات کے سفر کی ابتدا جو ہے ہمارے مرشد نے، ہماری ہادی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروائی ہے اور ساتھ ہمیں درود ابراہیم کا چلا کروایا ہے، اس کے بعد مزید ریاستیں مجاہدیں جو ہمارے مقدر میں تھیں یا جو ہمارا شیخ کروا سکتا اس نے کروائی ہیں، تو پھر شیخ کے کامل ہونے میں شک نہیں ہے اور تیرے مرید صادق ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور اگر تیرے پیر نے تیرے کو اس طرح نہیں چلایا، تیرے پیر نے تجھے اس طرح نہیں چلایا، تو پھر سمجھ لے کہ تیرا پیر جو ہے اس کے ناقص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور تیرے طالب دنیا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہ وہ کامل ہے اور نہ تو جو ہے وہ طالب مولا ہے، نہ تو طالب مولا ہے۔ اور اگر بالفرض تو طالب مولا بھی تھا، تو محض اللہ کے لیے گیا تھا، مثال کے طور پہ تو گیا بھی تھا، تو بس سمجھ لے کہ تیرا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تیری تختی اس نے خراب کر دی ہے۔ ساری بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ بولو، اگر روحانیت میں کمال پانا چاہتے ہو، عملیات کی دنیا میں کمال پانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پانا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت پانا چاہتے ہو، تو اپنے سفر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر۔
یہ ایسا عمل ہے جو سابقہ تمام وظائف کی رجت ہے، اس کے اثرات بد ہیں، ان کو بھی صاف کر دے گا، گناہوں سے بھی پاک کر دے گا، تیرے باطن کو بھی دھو دے گا، تیرے ظاہر کو بھی دھو دے گا، تیرا ظاہر بھی بابرکت ہو جائے گا، تیرا باطن بھی بابرکت ہو جائے گا، تیرا رستہ آسان بھی ہو جائے گا اور بابرکت بھی ہو جائے گا، خیر و عافیت کے ساتھ تو اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ سارے سفر کے دوران تو آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا، رجت سے محفوظ رہے گا، بد سے محفوظ رہے گا، کالی نظر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ جب تو پایا تکمیل پہ پہنچے گا، اللہ پھر تیرے فیض کو جاری کرے گا کہ مخلوق خدا اس کنویں سے پانی انشاءاللہ پیے گی، سیراب ہو کے رہے گی۔ اگر تیرے سفر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ درود ابراہیم سے ہوئی ہے، اگر تیرے سفر کی ابتدا ان دو اعمال سے تیرے مرشد نے نہیں کروائی، میں 3-4 دفعہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ شافی کے کہنے پہ آج یہ بات سن لی ہے، ایک لفافہ لاؤ تے السلام علیکم تے وعلیکم السلام، بائے بائے، تسی اپنے کار راضی تے اسی اپنے کار راضی۔ جہاں رہتے ہو اپنے علاقے میں کوئی مرشد جو ہے وہ ڈھونڈو جو کامل ہو۔ کیوں؟ مجدد پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خدا پرست ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ خدا پرست ہیں، ہم پیر پرست نہیں۔ آج تو ہم بن گئے ہیں قبر پرست بھی۔ آپ کیا فرما رہے ہیں 450 سال پہلے کم و بیش کہ ہم خدا پرست ہیں، ہم پیر پرست نہیں ہیں۔ آج تو ہم بن گئے ہیں قبر پرست بھی۔ تو ہم خدا پرست ہیں، ہم پیر پرست نہیں ہیں۔ ہم پیر پکڑتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم پیر چھوڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے۔ آپ نے پیر پکڑا تھا اللہ کے لیے، اب وہ پیر آپ کو اللہ سے ملانے پہ قادر ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے، تو پکڑا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ اب چھوڑنا بھی اللہ کے لیے عین واجب ہے۔ اگر اب تو شافی کی باتیں سوچ کے سن کے سوچ کے سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب ہے تو خدا پرست نہیں ہے، تیری منزل خدا نہیں ہے، تو طالب مولا نہیں ہے، تو نفس پرست ہے، تو نفس کا غلام ہے، تو پیر پرست ہے۔ کہ پیر چھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا، پیر چھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو پیر پکڑا کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ تو جب وہ اللہ سے ملا نہیں سکتا، ہم نے ملتان سے لاہور جانا ہے، راستے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بس لاہور کی نہیں ہے، تو کیا اس بس میں بیٹھے رہو گے کہ میں نے کرایہ دیا ہوا ہے؟ یا اس بس میں بیٹھے رہو گے کہ اب میں بس رکواؤں گا تو 40-45 لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی کہ میں نے بس رکوا دی ہے؟ یہ سوچو گے؟ یا آپ یہ کہو گے تو چلو کوئی نہیں، پہلے میں لاہور چلا جاتا ہوں، پہلے میں جہاں یہ جا رہی ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں سے پھر میں لاہور چلا جاؤں گا؟ کیا یہ سوچو گے؟ جو ہی آپ کو راستے میں کسی بھی مقام کے اوپر معلوم ہو جائے گا، آپ کے اوپر حقیقت کھل جائے گی کہ یہ بس میری منزل کی نہیں ہے، لاہور کی نہیں ہے، آپ تو تھرتھلی مچا دو گے اسی وقت، روکو اب یہیں پہ، روکو روکو، بلکہ آپ ناراض ہو گئے، گالی گلوچ کرو گے۔ میں نے تو آپ کو روکا گالی گلوچ بھی نہیں کرنی، میں نے تو آپ کو روکا کرایہ توڑ دا دینا ہے، پاما توڑ انہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کرایہ توڑ دا دینا ہے، ساتھ چٹا لفافہ ایک اور دینا ہے۔ میں تو آپ کو ادب سکھا رہا ہوں کہ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آج حقیقت کھل گئی ہے، بلکہ ایک لفافہ اور لگانا ہے تاکہ آپ اس کے شر سے بھی بچے رہو، کہ کل یہ نہ ہو کہ وہ تیرے لیے بد دعائیں کرے یا تجھے بدنام کرے یا تیرے اوپر جادو کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ آج اگر 100 پیر دیکھو گے تو 99 جادوگر ہیں، اور لبادہ کیا اوڑا ہوا ہے؟ اہل سنت کا لبادہ، اہل سنت کا اوڑا ہوا ہے، مسلمانوں والا ہے، مسنون لبادہ ہے، مسنون لباس لگائے ہوئے ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، بڑی بڑی آیتیں لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اور اندر ٹچ کالے جادو کا لگایا جا رہا ہے، اور بنیادی طور پہ کیا ہے؟ جادوگر۔ تو اس لیے میں نے کہا آپ کی تربیت کی ہے اشارے کنایوں کے اندر کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حقیقت کھل گئی ہے آپ کے اوپر، ایک لفافہ اور لگاؤ تاکہ اس کے شر سے بھی بچے رہو۔ پھر میں نے مثال بھی دی ہے کہ اگر آج شافی کی باتیں سن کے بھی جہاں جہاں ہو، اگر تو وہ جگہ ٹھیک ہیں تمہیں مبارک ہو، پھر اگر پیر بدلو گے تو وبال آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ وبال آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے ولی کامل کے ساتھ تجھے جوڑا اور تو نے اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے تعلق جوڑ لیا۔ یہ کیا ہو گیا کہ تیرا وہاں تعلق اللہ کے لیے نہیں تھا، نفس کے لیے تھا، اب تجھے یہ پسند آ گیا تو ادھر آ گیا، یہ بھی کیا ہو گئی؟ نفس پرستی۔ اور اگر تجھے آج شافی کی باتیں سن کے سمجھ آ گئی ہے
کہ مالک جن کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا تھا ان کے پلے کوئی شے نہیں، پھر تو جڑا رہتا ہے، تو یہ بھی نفس پرستی ہے۔ یعنی ناحق چھوڑنا بھی نفس پرستی ہے اور ناحق پکڑے رکھنا بھی نفس پرستی ہے۔ تو ہم نفس پرست نہیں ہیں، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم پیر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حروف ہیں؟ 19۔ جہنم کے دروغے ہیں 19۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جہنم کے دروغوں سے بچنا چاہتا ہے تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک ایک حرف کے صدقے جہنم کا عذاب تیرے سے ہٹا دے گا، جہنم کے 7 دروازے تیرے پہ بند کر دے گا، جہنم سے تجھے بری کر دے گا۔ کیسے بری کر دے گا؟ ایک اور حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے ایک امتی کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال کو کھنگالا جائے گا، تولا جائے گا اس کے اعمال کو، تو اعلان ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب جہنم کے دروغے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، عرش والا آواز دے گا، رک جاؤ رک جاؤ، اس کو واپس لے کر آؤ، اس کو واپس لے کر آؤ۔ اب دروغے جو ہے وہ دوبارہ رب کی بارگاہ میں اسے پیش کریں گے کہ یا اللہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، تو نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، ہم جہنم میں سے گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں، اے اللہ تو نے واپس بلا لیا ہے، اب اس کا کون سا عمل نکل آیا؟ رب فرمائے گا عمل نہیں نکلا، اس کی تلاشی لو، اس کی کیا کرو؟ تلاشی لو، اس کے تمام بدن کے اعضاء کو ٹٹولو، کوئی نیکی کسی بھی جسم کے کسی بھی عضو نے کی ہوئی ہے تو وہ نیکی نکال کے پلڑے میں رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کے کسی حصے نے نیکی کی ہو۔ اب وہ دروغے، وہ فرشتے سارے جسم کو ٹٹولیں گے، آنکھوں کو، ناک کو، کان کو، ہاتھوں کو، زبان کو، ہر جگہ ٹٹولیں گے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے سونیا کوئی شے نہیں ہے، ستا ہی آ گیا ہے، کچھ کما کے نہیں لے کے آیا، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب اس کو دوبارہ پکڑ کے گھسیٹنے لگیں گے، کس طرف؟ جہنم کی طرف۔ میرا رب فرمائے گا رک جاؤ، رک گئے ہیں، اب یا اللہ کیا کریں؟ اس کو کہو کہ اپنی زبان باہر نکال لے، اپنی زبان باہر نکالے۔ جب وہ اپنی زبان باہر نکالے گا، فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا کریں؟ رب فرمائے گا ذرا چاتی پاؤ لکھیا کیا گئے، زبان تے چاتی پاؤ، اس کی زبان پہ لکھا گیا ہے۔ جب فرشتے اس کی زبان کے اوپر نظر کریں گے، نگاہ ڈالیں گے، تو نورانی سفید خط، دودھیا سفید خط کے اندر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ جہنمی ہے جو اب جنتی بننے جا رہا ہے، جس نے زندگی میں محض اللہ کی رضا کے لیے ایک بار پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آج اس کو جنت مل رہی ہے۔ اگر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کر دے گا، چلہ کشی کر لے گا، ہادی کو مرشد کو پکڑ کے، تجھے کیا مقام ملے گا؟ کیا میں بیان کر سکتا ہوں؟ یا تو سوچ سکتا ہے کہ اللہ تجھے کیسے کمالات سے سرفراز کرے گا؟ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی، پیروں کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی، آپ کو اپنے مرشد کا مقام بھی سمجھ آ گیا کہ جہاں جہاں آپ نے تعلق جوڑا ہوا ہے، انہاں کنویں چ پانی لالا کوئی نہیں۔ یہ جڑے تسی امب دھو کے چوسن دے چکر چ پے ہو نا کہ ٹھنڈے کر لواں گے وچ پا کے، ایتھے تے پانی دھون واسطے نہیں، ٹھنڈے کنے کر کے تانوں دینے نے۔ سمجھ آئی؟ تے اپنا سودا چکو تو وہاں پہنچو جس کنویں کے اندر پانی بھی ہے۔ جہاں پانی ہوگا وہاں آم دھل بھی جائیں گے۔ اگر پانی کے اوپر میرے کملی والے کی نگاہ ہوگی، مدینے والے کی نگاہ ہوگی، تو وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ تیرے آم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر تو بھی چوسے گا اور زمانہ بھی تجھے دیکھ کے رش کرے گا، زمانہ بھی تیرے آموں سے نفع اٹھائے گا، اللہ تیرے فیض کو جاری اور ساری کرے گا۔ تو اللہ عرض کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ، انس بن مالک، یہ تمام بزرگان، تمام صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ آخری بات ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یہ میں نے سارا بولا ہے، جو جتنا کچھ بھی میں بتا کے نیچے آ رہا ہوں، جب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ روحانیت کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہیں ہے، عملیات کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے، یا درود ابراہیم ساتھ اس کا چلہ نہیں کیا، تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل تو جائے گا لیکن آپ کامل نہیں بنیں گے. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی میں اب دلیل دیتا ہوں 2 حرفوں کے اندر، اس کے بعد آگے اس بات کو وائنڈ اپ کر دیں گے. جو میں نے آج عمل بتانا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. تینوں صحابہ جن کے میں نے نام لیے، عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک اور ابو ہریرہ، کیا فرماتے ہیں کہ گناہ کتنی طرح کے ہیں؟ 4 طرح کے. جلوت کے گناہ، خلوت کے گناہ، دن کے گناہ، رات کے گناہ. گناہ ہم کرتے ہیں 4 حالتوں کے اندر، یا محفل میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں، یا تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں، یا دن کی روشنی میں گناہ کرتے ہیں، یا رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں. جب تو نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ چاروں طرح کے گناہوں سے تجھے پاک کر دیتا ہے. اب دلیل سمجھ آ گئی. اب وہ اہل علم جو اس رستے کے مسافر ہیں، جو چل رہے ہیں، جو سالکین ہیں، اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں جنہیں تھوڑا سا شعور ہے اس رستے کا، انہیں معلوم ہے کہ جو پچھلے 11 مہینوں سے ہم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ روحانیت کی، عملیات کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں پہلی شرط یہ ہے، اے اللہ میری توبہ، گناہوں سے پاک ہونا. جب تک آپ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، آپ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال کیا ہے کہ یہ تیرے جلوت کے یعنی محفل کے، یہ تیری خلوت کے یعنی تنہائی کے، یہ دن کے، یہ رات کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی، کروا دے گی اللہ سے. اس کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو تیری تختی کے اوپر سیاہی ہے، جو تیرا قلب گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا ہے، جدھر میرے کملی والے نے اشارہ فرمایا ہے، جب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا جائے گا، یہ قلب منور ہوتا جائے گا. بعد میں جب تو درود ابراہیم کا چلہ کرے گا، اس قلب کے اندر وسعت آتی جائے گی، تیرا برتن بنتا جائے گا، تیرا برتن سنورتا جائے گا. پھر یہ برتن جب لب بھر جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں تکمیل ہو گئی. پھر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے امام فرماتے ہیں کہ جب تیرا برتن بھر جائے اور باہر جو ہے وہ گرنے لگے، جو بھرا ہوا ہے وہ اپنے پاس رکھ، جو باہر گر رہا ہے وہ مخلوق میں بانٹتا چاہ. ہاں ہوں دسو شافی نے یہ گلاں سمجھ آئیاں نے کہ نہیں آئیاں؟ ہن میری ماواں بہناں نے، میرے اپنا جڑے بچے نے، میرے بزرگ نے، انہوں نے ہن ایک کوئی گل کہنی ہے، حضرت صاحب پہلاں کتھے سے؟ ہن سب کچھ اجڑ گیا ہے تے ہن سانوں آ کے تسی ساری گلاں دسن لگ پئے. نہیں بھائی، مایوس نہیں ہونا. کتنی بار کہتا ہوں، یاری شافی کے ساتھ تو شیر بن کے رہنا ہے. شافی شین سے ہے تو شیر بن کے رہنا ہے. ڈرنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا. ہر کام کا ایک وقت ہے. نہ میں پہلے وقت سے پہلے منظر عام پہ آ سکتا تھا اور نہ آپ کو میں مل سکتا تھا. اس لیے اللہ کی رضا کے اوپر ہم نے کیا رہنا ہے؟ راضی. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم پہلے مل پاتے، ہماری ملاقات ہو جاتی. اور اگر ابھی بھی میری ملاقات زمانے کے ساتھ ہو گئی ہے، میں منظر عام پر آ گیا ہوں، تو ابھی بھی لاکھوں لوگ ہیں جو ہمارے سے نفع نہیں اٹھا رہے. ابھی وہ اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو شافی کہتا ہے یہ اور بات ہے، جڑا میرا پیر کہندا ہے اور گل ہے. میں یہی تو کہتا ہوں، میں وہ کہتا ہوں جو کملی والا کہتا ہے. تیرا پیر وہ کہتا ہے جڑی وہ گل پیر نے کہی ہے. یہ تو اب لڑیوں کی لڑیاں ہی جو ہیں وہ فیوز ہوئی، ان کے بل بھی فیوز ہوئے پڑے ہیں. یہ تو ایک نام کے شجرے بنے ہوئے ہیں، فلان دا فلان دا فلان دا فلان، پلے کائی شے نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہی روتے تھے کہ تو نے پیر دیکھے ہیں، فقیر نہیں دیکھا. تو کولے والا فقیر ہی دیکھے ہے، بس وہ کولے والا فقیر ہی دیکھے ہے. وہ سیاہ رنگ کا کاسا نہیں ہوتا جن کے پاس، کشکول جس کو کہتے ہیں، تو بس وہی دیکھے نہیں. تو نے پیر دیکھے ہیں، تو نے فقیر نہیں دیکھے. تو پیروں نے تو خلافتیں بانٹ کے 5,000 روپے میں خلافت، جس طرح وظیفے آج بانٹ رہے ہیں، 5,000 میں خلافت، ٹوپی تے خلافت، شہد دی بوتل تے خلافت، کٹن نپن تے خلافت. تو فقیر کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، کوئی جانشین نہیں ہوتا. فقیر کا جانشین ازلی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بنا بنایا ہوتا ہے، اور وہ اسی کا جانشین ہوتا ہے. فقیر خود کسی کو فقیر نہیں بناتا، وہ رب کی عطا ہے کہ رب جس کو بھی اس فقیر کا جانشین بنا دے.
پیر جو ہے کسی مرید کے اوپر محنت کرے گا، اس کو خلافت اجازت دے دے گا، اپنا جانشین بنا لے گا۔ فقیر کسی کو اپنا جانشین نہیں بناتا۔ فقیر کا جانشین، فقیر کا نائب وہی بنے گا جس پہ کملی والے کی نظر ہو جائے گی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ والوں ہم روتے ہیں، کرلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ مدینے چلو، مدینے چلو، مدینے چلو، کملی والے کی بارگاہ میں چلو۔ وہاں جا کے بیٹھے تو صحیح، اور اپنی جھولی پھیلائیں تو صحیح، کرلائیں تو صحیح، رونا پیٹنا کریں تو صحیح، کبھی کملی والے کی نظر ہو جائے گی، کبھی کملی والے کی نظر ہو جائے گی۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اماں عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لے کر آئیں گے، کبھی ہماری طرف جھانکیں گے، اتنی دیر کے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آج وہ اماں عائشہ کے حجرے سے نکلے نظر میرے پہ ہو جائے، کل وہ نکلے نظر تیرے پہ ہو جائے۔ بھائی ان کے در پہ جا کے سائل تو بنو، جھولی تو پھیلاؤ۔ تو جب مدینہ ہی نہیں جاؤ گے، نس نس کے اپنے پیراں کو جاؤ گے جن کے پلے کا شے نہیں ہے، تو پھر اللہ والو یہیں پہ رول ویسو تو مر ویسو، ادھر ہی ذلیل و خوار ہو جو گے، ملنی کا شے نہیں ہے۔ ابھی میں نے 3 صحابہ کے نام لیے، عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک، ابو ہریرہ، کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تمہارے جلبت کے بھی گناہ معاف، تمہارے خلوت کے بھی گناہ معاف، تمہارے دن کے بھی گناہ معاف، تمہارے رات کے بھی گناہ معاف۔ جب تمہارا مرشد اس کی ریاضت کروائے گا، پہلے گناہ معاف ہوں گے، پھر سیاہی جو ہے وہ صاف ہوگی، اس کے بعد قلب منور ہوگا، پھر درود پاک پڑھیں گے تو قلب میں کیا آ جائے گی؟ وسعت۔ قلب میں کیا آ جائے گی؟ وسعت۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی یہی بات لکھتے ہیں کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نے کپڑے بدلنے سے پہلے ایک بار پڑھا بسم اللہ، تو یہ بسم اللہ تیرے اور شیطان کے درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، پردہ بن جاتی ہے، حجاب بن جاتا ہے۔ جس طرح میں نے یوں کر لوں تو آپ کو نظر نہیں آؤں گا، یہ کیا بن گیا؟ حجاب۔ کپڑے اتارتے وقت اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یا ستر کھولتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ، اب آپ کو شیاطین، کوئی اللہ کی مخلوق، فرشتے تک کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب سالک اپنا سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، زمانے کے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں سودا سچ دا تے تھرم ساڈا کچ دا، بس سے لوئے دی تو کلفی ساڑے کھوئے دی، لالا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ 10 سال رسالہ اور پڑھو تو انو مبارک ہوئے، 5 سورتہ پڑھو، یا اور دیگر وظائف کی کتابیں ہیں، یا جو یوٹیوب چینل ہیں انہوں نے چٹ لو تھوڑا جا، اور تھوڑا جا چٹ بھی لو تے اکھاں نال تک بھی لو، 10-15 سال اور ضائع کر لو، دیکھتے ہیں میں تمہیں کیا مل جاتا ہے۔ آج کل نہیں ملا تو آج کیا مل جائے گا؟ جڑے اتھے بھوکے اور لاہور بھی بھوکے، کر کے دیکھ لو، اس لیے ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ سودا ہے سچ کا تو ٹھوک کے بیچنا ہے اللہ دے کومنا، اور اللہ کا کرم ہے، میرے لجپال کی دعائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہے، سارا زمانہ خرید رہا ہے، بک رہا ہے، اور تو ابھی سوچ رہا ہے۔ سوچ کر استخارے، اور استخارہ کر کے رات کو دعائیں مانگ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے سو، درود پاک پڑھ کے سو، کملی والے کا واسطہ دے کے اللہ کو سو، اور اللہ سے سوال کر کے سو، یا اللہ یہ بتا دے اے شافی ہے کون ہے، یہ شافی ہے کون ہے؟ بس جو تجھے اللہ بتا دے اس پہ عمل کر لے۔ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہمارے پاس جا، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، ہم تو بات کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ پہ۔ تو میں نے کیا کہا ہے؟ سودا ساڈا سچ دا تھرما ساڈا کچ دا، بس ساڈی لوہے دی تو کلفی ساڈی سکوئے دی ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم کہہ رہی ہیں اللہ سے پوچھ کے چلو، اللہ سے پوچھ کے چلو۔ بیٹیوں کے لیے استخارے کرتے ہو، کاروبار کے لیے استخارے کرتے ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اس کے لیے بھی استخارہ کرو، اللہ سے پوچھو، وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، اللہ سے پوچھ کے سو کہ شافی کون ہے، تو پھر تیری آنکھیں بھی کھل جائیں گی، تو تیرا دل بھی اللہ کے حکم سے کھل جائے گا۔ اگر کھل جائے تو جو سمجھا رہا ہوں اس کے اوپر چل، اور اگر اللہ تیری رہنمائی کسی اور طرف کر دے، تیرا حصہ کہیں اور ہے، تو جہاں تو چل رہا ہے اللہ تجھے مبارک فرمائے، اللہ تجھے مبارک فرمائے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تو نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھا، تو شیطان اور تیرے درمیان اللہ حجابات، پردے ڈال دے گا، شیطان تجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ جب سالک اپنا سفر بسم اللہ سے شروع کرے گا تو سفر کیا ہو جائے گا؟ پرسکون۔
آرام دہ، بابرکت، ہموار ہو جائے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، بلائیں نہیں آئیں گی، رستے کے اندر رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ اسی پھر امام فخر رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شیطان اور تیرے درمیان اللہ پردے ڈال دیتا ہے، پھر کل یہی بسم اللہ تیرے اور جہنم کے درمیان میں پردے ڈال دے گی۔ یعنی اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ ایک ہی ریاضت، ایک ہی چلہ تیرے لیے کافی ہے، کوئی کرنے والا ہو اور کوئی ادھر سے کروانے والا کامل ہو۔ تو آج جتنی میں نے بات کی ہے، اس کے اندر جو حضرات اس اپنا سفر روحانیت کا شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر پہلے میں ایک بیان کر چکا ہوں کہ روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے صبح و شام پڑھنا ہے۔ تقریباً 12-13 بیانات تلاش اور آرزو چینل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے حوالے سے ہوئے۔ آج کیونکہ میں نے بیان جو کیا ہے وہ 2 موضوعات کو اکٹھا کر کے کیا ہے کہ راہ سلوک کیسے طے کرنا ہے، عملیات کی دنیا میں کیسے آنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے شریعت کے اندر جو بسم اللہ شریف کی فضیلت آئی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ دلائل بھی آپ کے سامنے ہوں۔ وہ حضرات جو روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، کملی والے کی غلامی چاہتے ہیں، اب سفر کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، جو پیچھے گند بلند کر لیا، لائیاں کیتے تے بدائیاں کیتے، جو کر بیٹھے اس پہ توبہ کر لو، صلاۃ و توبہ پڑھ کے آج اپنے سفر کی ابتدا کس پہ کر دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے شافی آپ کو بتا رہا ہے اس طریقے کو مکمل طریقے سے سننا ہے، پھر جب اگلا بیان آئے گا، جو اگلا مرحلہ ہوگا پھر وہ طے کریں گے، پھر اگلا مرحلہ، یوں انشاءاللہ آپ جتنے بیانات ہیں آئیں گے مزید، ان کے اندر میں مکمل جو بسم اللہ شریف کے فیض و برکات یا کمالات پانے کا طریقہ اس کو بیان کر دوں گا۔ اجازت ہے آپ اس طریقے سے ساتھ چلتے جائیں، اور جب آپ کو آسانی ہو آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں، اپنے احوال جو ہمیں بتائیں، جو اس میں ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی نوکری کریں گے، آپ کی خدمت جو ہے وہ کریں گے۔ آج مثال کے طور پہ اب آپ کا ذہن بن گیا بات سن کے کہ میں نے سفر یہ جو طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے چلنا ہے، تو سب سے پہلا کام اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ صغیر ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ صغیر ادا کرنی ہے۔ اس کی 5 طرح کی زکوٰۃ عمومی طور پہ ہوتی ہے، پھر 1-2-3 زکاتیں اور بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 5 طرح کی زکوٰۃ بھی ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ اس دور میں کافی بھی ہے، شافی بھی ہے اور معافی بھی انشاءاللہ ہوگی۔ تو پہلی زکوٰۃ کیا ہے؟ صغیر۔ پہلی زکوٰۃ کیا ہے؟ صغیر۔ تو زکوٰۃ صغیر آپ نے ادا کرنی ہے 21 دن کے اندر۔ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے 21 دن کے اندر۔ آپ 1.25 لاکھ کو 21 کے اوپر تقسیم کریں گے، جو تعداد نکلتی ہے وہ آپ نے ایک جگہ کا تعین کر کے، اب شرائط ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، اب آپ نے ایک جگہ کا تعین، ایک وقت کا تعین کرنا ہے، اور ایک ہی لباس ہوگا اور ایک ہی خوشبو ہوگی۔ کرنا چنگلی ذرا پھیرو، بڑی اہم بات آپ کو دے رہا ہوں۔ جو لوگ وظائف کر کر کے اجڑے ہوئے ہیں وہ دونوں کانوں کو صاف کر کے یہ بات سن لیں کہ ہم نے کیسے کیسے بلنڈرز کیے ہیں، ہم نے کیسی کیسی غلطیاں کی ہیں جن سے ہم اجڑ گئے ہیں۔ میں نے ابھی شرائط بتانا شروع کی، میں نے کہا کہ ایک جگہ کا تعین، یعنی ایک جگہ ہوگی، ایک لباس ہوگا، ایک وقت ہوگا۔ اگلی بات میں نے بولی ایک ہی خوشبو ہوگی۔ اللہ بولو جب عملیات کے اندر بار بار خوشبو بدلو گے، ذرا کان نہیں کرو ذرا، عملیات کے اندر جب بار بار خوشبو بدلو گے اجڑ جاؤ گے۔ ایتھے تے وظیفے گھنٹے گھنٹے بعد بدلے نے، ہاں ٹینشن ہوئی ہے یا شرمندگی ہوئی ہے، یا جن کے پیچھے چل رہے ہو ان کے اوپر غصہ آیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا۔ یہ چہروں پہ جو سردی میں پسینہ آیا ہے، آنسو آ رہے ہیں، ندامت ہو رہی ہے، اندر کچھ ہوا ہے، سن کے تو تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے نا۔ روحانیت کی دنیا میں جیسے جگہ کا ایک ہونا، لباس کا ایک ہونا، وقت کا ایک ہونا شرط ہے، خوشبو کا بھی ایک ہونا شرط ہے۔ روحانیت کی عملیات کی دنیا میں آپ خوشبو نہیں بدل سکتے، تو تسی تے انج وظیفے بدلے نے جن نے میری ماں بہن نے کدی دوپٹے نہیں بدلے، انہوں نے وظیفے بدلے نے۔ یعنی سال میں اتنے یہ سوٹ نہیں خرید دی جتنے جن نے انہوں نے رسالے جو وظیفے خریدے نے۔ عملیات اور روحانیت کی دنیا میں اب خوشبو نہیں بدل سکتے۔
آپ کو عود پسند ہے، عنبر پسند ہے، چنبیلی پسند ہے، جون سی خوشبو پسند ہے، جس طرح گلاب کی ہے، ایک خوشبو آپ نے لینی ہے. کیا لینی ہے؟ ایک خوشبو. مثال کے طور پہ یہ آپ کی خوشبو کی شیشی ہے، عود کی ہے، عنبر کی ہے، مسک ہے جس کو آپ مشک کہتے ہیں، مسک ہے، چنبیلی ہے، جو بھی ہے. آج آپ لے کر اس کے اوپر پینسل کے ساتھ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانتے رہیے گا یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملنے والی، یہ میرے مرشد کا فیضان ہے، یہ حضور کا کرم ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. بس میرے منہ سے بھی نکل گیا بعد میں تو یاد رہتا کہ نہیں رہتا. اب آپ نے یہ شیشی جو بھی ہے یا ڈبی ہے اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے جس طرح میں بول رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لکھ لیں عرب کے ساتھ، پھر تھوڑی سی آواز کے ساتھ کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو تمام موکلات ہیں ان کی خوشبو یہ ہے. کوئی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات ہے؟ یعنی پہلے آپ نے ڈبی کے اوپر لکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ڈبی ہے عود کی، عنبر کی، مسک کی، چنبیلی کی، گلاب کی، ٹھیک ہے، یا وہ فواکہ لوگ استعمال کرتے بہت زیادہ، یا اس کی ہے، یا کوئی اور خوشبو ہے آپ کے پاس. آپ نے وہ لے لی، اس کو ڈبی پر لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی آواز کے ساتھ بعد میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام موکلات جو بسم اللہ شریف کے ہیں، یہ خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام موکلات کے لیے ہے. بس اس کے بعد کملی والے پہ ایک بار درود پاک پڑھ دینا ہے. اب یہ آپ کی خوشبو روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، بسم اللہ شریف کی دنیا میں یہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے. یہ خوشبو کیا ہو گئی ہے؟ رجسٹر ہو گئی ہے. اب آپ خوشبو تا دم موت بدل کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. جنہوں نے گھنٹے بعد وظیفہ بدلے آئے وہ میرے ساتھ کیسے چل سکتے؟ میں اب کیا کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے رجسٹر کروا لیا اس خوشبو کو جو بھی آپ کے پاس تھی. جس طرح میں عود استعمال کرتا ہوں تو میں نے عود رجسٹر کروا لی. اب میں اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. جتنی میں خوشبو عود استعمال کرتا جاؤں گا، جو جس عمل کے موکلات ہوتے ہیں ان کو خوراک دینی پڑتی ہے. گھر میں کتا بلی رکھا ہو، ملازم رکھا ہو، اس کو کھانا دینا پڑتا ہے نا. اللہ بولو بے نہیں. جب آپ عملیات کی دنیا میں آئیں گے تو آپ کو موکلات کو خوراک دینی پڑتی ہے. اور موکلات کی خوراک، مسلمان جنات کی خوراک، ملائکہ کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، خوشبو ہے. جتنا آپ ذکر کرتے جائیں گے بسم اللہ کا، ان موکلات کی طاقت بڑھتی جائے گی. جتنی وہ خوشبو جو رجسٹرڈ ہوئی ہے وہ خوشبو کا استعمال کرتے جاؤ گے، ان کو تسکین ہوتی جائے گی، ان کی آپ کے ساتھ انسیت ہوتی جائے گی. پھر وہ آپ کے خادم بن کر چلیں گے، وہ آپ کے دشمن بن کے ساتھ نہیں نبھائیں گے. جب خوشبو بدلتے جاؤ گے، وظیفے بدلتے جاؤ گے، یہی خادمین، یہی موکلات تینوں نہیں تیری نسلوں نو لیرو لیر کر کے رکھ دیں گے. آج بھی ایک خاتون نے دوپہر کو میسج کیا، ہمارے سوشل ٹیم ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے رابطہ کیا، کو بات کرنی تھی ان سے. تو انہوں نے آگے سے جواب کیا لکھا کہ ہماری حضرت صاحب سے جمعرات کو ملاقات ہوئی ہے، آپ ان کو عرض کرنا کہ ہم جو ہے وہ غربت سے نکلے، ہم شریف لوگ ہیں، تو اللہ نے ہمیں رنگ لگائے، لیکن ہماری بدبختی ساتھ آ گئی، کسی کی نظر ہی ہمیں کھا گئی کہ ہمارے گھر میں رسالہ آ گیا. پھر ہم نے رسالہ پڑھا، انے واہ تے ان نہیں ہو گئے ہیں. 10 سال ہماری برباد ہو گئے ہیں. اب حضرت صاحب سے کہیں جو صدقہ کر رہے ہیں، جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو لگتا ہے ہمارا لگوائیں اور ہمیں اس مصیبت سے نکالیں. تو اللہ والو یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی کہانی ہے. رسالے والے پیر نے، اس طرح کے مداریوں نے اس امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں دعوے کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا کبھی یہ پہلے سنا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ تم چل رہے ہو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے، ان کے پلے کوئلے ہیں. تم لال کے چکر میں تھے، ان کے پاس کوئی شے نہیں. عملیات کی روحانیت کی دنیا میں جب تک آپ نے خوشبو کو ایک نہیں کیا
تمہارے ساتھ مصیبتیں رہیں گی، آزمائشیں رہیں گی، وہی موکلات تجھے برباد کرتے رہیں گے، اور تو یہ سمجھتا رہے گا کہ میرا دشمن مجھے برباد کر رہا ہے، تو یہ سمجھتا رہے گا میں نے ان کو آج دم کیا تھا تو اس کی رجت آ رہی ہے، اس کا رد عمل آ رہا ہے، میں فلاں گھر میں جو ہے وہ اسیب کے لیے گیا، علاج کے لیے گیا تو اس کا رد عمل آ رہا ہے، یا فلاں کو میں نے جو ہے توجہ دی ہے اس کا رد عمل آ رہا ہے۔ نہیں نہیں، تیرے اپنے موکلات ہی تجھے برباد کرتے جائیں گے اور تجھے کانوں کان خبر بھی ہونے نہیں دیں گے۔ جب تو نے ایک خوشبو رجسٹر کروا لی، اب میں فرض کرو آج جو عمل بتا رہا ہوں آپ یہ عمل کرتے ہیں، جتنا آپ بسم اللہ شریف کا ورد کرتے جائیں گے، یہ موکلات، یہ فرشتے، یہ جنات اتنے آپ کے قریب ہوتے جائیں گے، آپ کی جو کمپیٹیبلٹی ہے، مطابقت ہے، یہ بڑھتی جائے گی۔ کیا ہوگی؟ مطابقت بڑھتی جائے گی۔ اگلی بات جو راز کی ہے، جب موکل، جب جنات، جب خدام آپ کے ساتھ مطابقت اختیار کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کا مرشد ڈاڈا ہے، مرشد ڈنڈے والا ہے، مرشد کرنی والا ہے، مرشد تگڑا ہے، جب وہ آپ کو چلائے گا دعاؤں کے ذریعے، توجہ کے ذریعے، ہدایات کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے، وہ ان خدام کو تیرے آگے چلائے گا۔ جاگتے رہی گا، یہ بات آپ کو کتابوں سے نہیں ملنی ہے۔ وہ خدام کو کہاں چلائے گا؟ موکلات کو کہاں چلائے گا؟ تیرے آگے، تو اگے لا کے رکھے گا۔ تیرے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوڑا ہوگا، تیرے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ڈنڈا ہوگا۔ اینج بھی ہوئے تو ایک رکھ رکھی ہے، ایک رکھ کے سٹنی ہے، طبیعت ان کی بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ اگر چون چراں بھی جنات کریں، کیوں؟ مسلمان جنات بے شک ہیں، ان کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر شرارت ہوتی ہے۔ تو جب تو نے شرائط کے ساتھ ولی کامل سے کی صحبت کے اندر ریاضت کی ہوگی تو یہ جو خدام ہیں یہ تیرے آگے رہیں گے۔ آگے رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تیرے تابع رہیں گے، اور اگر تو نے شرائط پوری نہیں کی تو یہ تیرے پیچھے رہیں گے۔ رہنا تو انہوں نے ہے، اب وہ آگے ہیں، انہوں نے رہنا تو ہے۔ اگر تیرا مرشد کامل نہ ہوا اور یہ موکلات تیرے پیچھے رہ گئے تو ڈنڈا لے کے تیرے پیچھے نے، تو جے تیرے اگے آ گئے تو ڈنڈا لے کے انہاں دے پیچھے میں۔ تو جس کے پیچھے ڈنڈا ہوگا دڑکی تو اس نے لگانی ہے نا۔ پھر جب تو کہے گا کہ یہ کام کرو تو وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے، جو جائز کام ہوگا شریعت کے اندر، شریعت کے دائرے میں ہوگا وہ کریں گے۔ اگر تو نے شرائط پوری نہ کی، تیرا مرشد کامل نہیں تھا، تجھے روحانیت کا علم نہیں تھا، تو نے بسم اللہ کی ریاضت کسی رسالے سے، کسی یوٹیوب چینل سے پڑھ کے کر لی، شیطانیت کا، روحانیت کا نظام متحرک ہو گیا، اب انہیں قیامت تک نہیں جان دے، اب یہ قیامت تک نہیں جاتے، اللہ ہی ان کو واپس بلائے تو بلائے، اب نہیں یہ جاتے۔ اور اب یہ کیا ہوگا کہ یہ تگڑے ہو گئے اور تو کمزور ہو گیا، ڈنڈا آ گیا تیرے پیچھے، یہ رہیں گے تیرے پیچھے، تینوں اگے لا کے رکھیں گے، تیرا نقصان پہ نقصان، گھر میں نقصان، کاروبار کا نقصان، صحت کا نقصان، یعنی جس کام میں تو ہاتھ ڈالے گا تجھے ناکامی ہو کرے گی۔ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ 4 پھول تجھے لگیں گے۔ پہلا رزق کی تنگی، پہلا رزق کی تنگی، دوسرا لا علاج بیماریاں، اور تیسرا لڑائی جھگڑے، اور چوتھا تینوں ککھوں ہولا کر دیں گے۔ جس کام کو ہاتھ ڈالو گے یہ پہلے بھاگ کر جائیں گے، رکاوٹ کھڑی کریں گے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور تو کیا کہے گا؟ حضرت صاحب اسی کراچیوں آئے ہیں، بڑا جادو دا علاج کروایا، جادو نہیں کٹیندا پیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے بڑا جادو کا علاج کروایا، جادو نہیں کٹیندا پیا۔ پتا چلے کہ جادو تو کٹ گیا ہے، تیری نسل ہی انہوں نے کٹ کے رکھ دیتی ہے، تیرے بچے اپاج کر دیں گے، معذور کر دیں گے، تیرا کاروبار تباہ کر دیں گے، تیری صحت کو فنا کر دیں گے۔ تو بولو عملیات کی دنیا میں کیا ہے؟ میں کئی بار بیانات میں لفظ استعمال کرتا ہوں، پیر ڈنڈے والا، عامل ڈنڈے والا، اختیار والا، تصرف والا، کرنی والا۔ کرنی والے کا کیا ہوگا؟ جو منزل کے اوپر سوار ہوگا، جو سواری کے اوپر سوار ہوگا، وہ جو سواری کے اوپر سوار ہوگا، منزل کے اوپر سوار ہوگا، وہ جدھر چاہے گا سواری کا رخ موڑے گا۔ جس سواری ساڑھے پیچھے لگی ہوئی، جسا کتا پیچھے پہ آ جائے، پھر جدھر کتا پہ جائے گا یہ ادھر جانا ہے۔ دیکھیں نا، جنگل میں ہم جائیں، آگے سے آ جائے شیر، تو پھر اسی کی کہنا ہے؟ شیر صاحب لالا جو کرنا ہے ہون تو صحیح کرنا ہے، جنگل دے بادشاہ ہو، آنڈے دو تو یا بچے دو، مرضی کس کی چلنی ہے؟ شیر کی۔ تو جب شیر کو ہم نے لگایا ہوگا آگے،
ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی طرح شعر کو لگایا ہوا ہوگا آگے. کیوں؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کس کے در کے مرید ہیں؟ بایزید بستامی کے. جب شعر کو لگایا آگے تو شیخ جو ہے اب کیا کر رہے ہیں؟ شعر کے اوپر سواری کر کے آ رہے ہیں, اور بو علی سینا دیکھتا ہے, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کا مرشد کامل ہوگا, آپ کی ریاضت بالکل اصول و ضوابط کے مطابق ہوگی, تو اب آپ ہو جو گے تگڑے. یہ جو شعر ہیں یہ لگیں گے آگے, یہ کریں گے تمہاری خدمت. اور اگر آپ نے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی تو یہ شعر لگ جائیں گے پیچھے, تو تینوں چیر پھاڑ کے لیرو لیر کر دیں گے. اب سارا فلسفہ رجت کا سمجھ آ گیا جو ہماری تباہی پھیلی ہے ان کتابوں نے, رسالوں نے, یوٹیوبر, ان مداریوں نے, تیلیوں نے, مراسیوں نے جو کام ہمارے ساتھ کیا ہے. جو زمانے کا کمین تھا, جس کے گھر میں روٹی نہیں تھی, جو نہ مدرسے گیا نہ سکول کالج گیا, وہ ہمارے بن گئے روحانی پیشوا. ان پیشواؤں نے جو امت کو برباد کیا ہے, امت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, یہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ گئی. تو آج آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا ہے. تو پہلے اپنی خوشبو رجسٹر کروانی ہے جو آپ کے علاقے میں آپ کو دستیاب ہے. یہ نہ ہو کہ میرے کہنے پہ عود کر لو, بعد میں آپ کو ملے نا. میرے کہنے پہ عود کر لو, وہ اتنی مہنگی ہے کہ آپ وہ افورڈ نہ کر سکو. اس لیے میں نے کوئی شرط نہیں لگائی, جون سی خوشبو آپ رجسٹر کروانا چاہتے ہو آپ نے کروانی. کیا میں نے طریقہ بتا دیا ہے. آپ ڈبی پہ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھوڑی سی آواز کے ساتھ بولیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام موکلات کو میں یہ باور کرواتا ہوں کہ یہ خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کے لیے ہے. یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں, 19 کے 19 جو موکلات ہیں, خدام ہیں, ان کی خوشبو یہ عنبر ہے, یہ عود ہے, یہ گلاب ہے, یہ مسک ہے, یہ فواکہ ہے, جو بھی آپ استعمال کریں گے. اب آپ کی خوشبو کیا ہو گئی؟ رجسٹر. جگہ ایک ہوگی, وقت ایک ہوگا, لباس ایک ہوگا, رنگ جون سا مرضی ہو. سفید رنگ کا پہن لیں تو بہت اچھی بات ہے, رنگ جون سا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور خوشبو ایک ہوگی. اب آپ نے 21 دن کا عمل یہ کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات ہیں, آپ مرد حضرات ہیں, تو آپ یہ کوشش کریں کہ جب چاند شروع ہو, یعنی اب اس طرح رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے تو شعبان شروع ہونے والا ہے, تو شعبان کا جو پہلا سوموار آئے گا یا شعبان کی جو پہلی جمعرات, جس کو نوچاندی جمعرات آپ کہتے ہیں, جب پہلا سوموار ہوگا یا پہلی جمعرات ہوگی, اس دن سے, اس رات سے آپ نے عمل شروع کر دینا ہے. 21 دن کے اندر آپ نے اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنے سے پہلے آپ خیرات کریں گے بھرپور طریقے سے, اور خیرات میں نے پچھلے بیان میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ خیرات ہوگی, میری اجازت ہے, میری طرف سے, میرے اہل و عیال کی طرف سے, آپ کی طرف سے, اور آپ کے اہل و عیال کی طرف سے. اور اگر آپ کی اتنی مالی حیثیت نہیں ہے تو آپ ایک مرغی ذبح کر دیں اور اس میں نیت کر لیں کہ میں صاحب اجازت, جن سے میں نے اجازت لی, یعنی میرا نام لے لیں, میرے اہل و عیال کا, اپنا نام اور اپنے اہل و عیال کا, کہ یا اللہ میں ان سب کی طرف سے یہ خیرات کرتا ہوں, اس عمل میں مجھے کامیابی عطا فرما, اور ہم سب کو اثر بد سے, رجت کے اثرات سے, برے اثرات سے محفوظ فرما. اب اللہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں گے اور اپنا عمل شروع کر دیں گے. جو بھی آپ نے وقت رکھا ہے, صبح کا, رات کا, بعد نماز عشاء رکھ لیں تو وہ بہت بہتر ہے. اس کے بعد اگلی شرط کیا ہوگی کہ آپ نے جب پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے, پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے, اور جو خوشبو آپ نے رجسٹر کروائی ہے وہ خوشبو بھی اپنے پاس رکھ لینی. اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے اپنا حصار کریں گے, خضری عمل کا حصار کریں گے. وہ حضرات جو پہلے خضری عمل جانتے ہیں انہیں تو معلوم ہے, جو آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں, سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو, اس پہ جائیں, اس پہ چھوٹا سا کلپ ہے 8-10 منٹ کا خضری عمل کے نام سے, وہ جا کر سنیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حصار کیسے کرتے ہیں. باقی جو حصار کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں, ان کو آپ سن لیں. پڑھنا اس کے اندر کیا ہے؟ خضری عمل. اب آپ نے خضری عمل پڑھ لیا, پہلے آپ اپنا بدنی حصار کریں گے, اس کے بعد اپنا روحانی حصار کریں گے. اس کے بعد جو تعداد آپ نے نکالی ہوگی اس تعداد کو پہلی بار آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد ساری تعداد صرف تکرار کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سموار کے پڑھنا ہے,
संवार कर पढ़ना है, खूबसूरत तरीके से पढ़ना है, मगरों नहीं लाना, क्योंकि अल्फाज की गलती, तजवीद की गलती, तलफ़ुज़ की गलती, ये वही चीज़ें हैं जो खुदाम को पीछे लगा देती हैं। और हमने खुदाम को कहाँ लगा के रखना है? आगे। डंडा हमारे हाथ में रहे, हमने उनसे काम लेने हैं। जब वही हमारे पीछे लागे, डंडा तो चला गया उनके पास, तो वो तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देंगे। और गलती हमारी पहली क्या होगी? हसार ना होना, सदका खैरात ना होना, तलफ़ुज़ का ठीक ना होना। ठीक है, इसको 4-5 दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खास तौर पे जो हे आती है रहमान की और रहीम की, इसको बड़ी हे निकालें। अवामुन नास इसको छोटी हे पढ़ते हैं, तो छोटी हे से तलफ़ुज़ गलत हो जाता है। छोटी हे के खुदाम और हैं, बड़ी हे के खुदाम और हैं। अल्लाह बोलो, जिनको, जिस अवाम को बेचारी को यही मालूम नहीं है, उनको पीरों ने वजीफों के ऊपर लगा दिया। क्यों? ये मैदान है खवास का, ये मैदान अवाम का था ही नहीं, तो पीरों ने किधर लगा दिया? अवाम को लगा दिया वज़ाइफ के ऊपर। तो अवाम किस तरह पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि उसके अंदर हे कौन सी है? बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर हे है, वही रहमान के अंदर है, वही रहीम के अंदर है, यानी बड़ी हे है। तो इसको 4-5 दिन आप पहले रियाजत कर लें, तब तक इंशाल्लाह नौचांदी जुमेरात या पहला जो सोमवार है शबान का, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो उस दिन फिर आप इसको शुरू करेंगे। पहले आप खिज़री अमल का हसार करेंगे, पहली बार आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह 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 की तकरार करते जाएंगे। अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद पाक होगा। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए, जो पानी आपने पास रखा हुआ, उस पानी के ऊपर आपने दम कर देना है। उस पानी को 24 घंटों में थोड़ा थोड़ा करके आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर गर्मी हो जाए तो पानी ज़्यादा डालना चाहें, उस पानी को बढ़ा भी सकते हैं। घर में कोई बीमार है, कोई इस तरह तकलीफ में है, उसको पानी आप दे भी सकते हैं, लेकिन पानी ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस पढ़ाई का किसी को दम भी नहीं करना। हो सकता है जिसको आप पढ़ के पानी दो वो जादू का मरीज़ हो, आपकी सफाई जितनी भी हो रही, गंद फिर उतना ऊपर आ जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अमल को बर्बाद करती हैं। तो फिर क्या होता है? खुदाम पीछे लग जाते हैं, मुअक्कल पीछे लग जाते हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। 21 दिन के अंदर अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि जो पानी आप दम करें वो खुद पिएं, किसी को पिलाना नहीं है, किसी को दम नहीं करना। अगर आप पहले से तवीज़ धागा करने वाले हैं तो 21 दिन इसके दौरान कोई मरीज चेक नहीं करना, मरीज चेक नहीं करना। और साथ 3 शर्तें मजीद लगेगी: कम खाना है, कम सोना है और कम बोलना है। और अगर ये 21 दिन आप रोजे रख लें तो आपकी अजमत को सलाम, 21 तोपों की सलामी होगी, फिर तो करम हो के रहेगा अगर आप रोजे रख लें। क्योंकि देखें, आपके शबान के रोजे भी इसी बहाने हो जाएंगे, छोटे दिन हैं, सर्दी है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर आप कहते हैं कि मैं शुगर का मरीज हूं या मरीजा हूं या मैं बाहर काम करता हूं, मेरी मजबूरी है, मैं रोजे नहीं रख सकता, तो फिर मैंने क्या कहा? कम खाना है, कम बोलना है, कम सोना है। अगर सारा दिन बक बक करोगे, टीवी देखोगे, सोशल मीडिया देखोगे, इस मैदान में आने की जरूरत नहीं है। 55 दा रसाला लो तो 55 साल बर्बाद करो, मुबारक हो। हमारे साथ यारी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने धोखा नहीं देना, हमने नंगे करके रख देना है। साफ साफ सीधी सीधी बात आपको सुना रहे हैं, फिर आपको इस मैदान में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कहो कि मैं प्रोन वीडियोस भी देखूं, सोशल मीडिया भी देखूं, गीबत भी करूं, गाली गलोच भी करूं, मारकूट भी बीवी को करूं और साथ रात को वजीफे करूं, ना लाला, तू आराम ना सोशल मीडिया रजाई च वड़ के वेख, तुझे मुसल्ले पे बैठ के तस्मीह करने की जरूरत नहीं है। गुनाहों से तौबा का मतलब ही क्या है? कि हर गुनाह से तौबा करके शोबे में आना है। समझ आ गई? तो अगर आप रोजे रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने क्या कहा है कि कम खाना, कम बोलना और कम सोना। अब ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। जितना पानी आपने दम कर लिया, बोतल बना ली, उसको आप अगले दिन तक 24 घंटे तक इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आप उसी पानी के साथ एक आध दफ़ा दिन में वजू कर लें, उससे ज़्यादा नफ़ा होगा। और अगर आप उसी पानी के साथ 21 दिन कच्ची जगह पर खड़े होकर नहाते रहें, उससे ज़्यादा नफ़ा होगा। तो ये अब सारा कुछ आपके ऊपर है कि कितना नफ़ा आपने उठाना है। अगर सारी बातें जो मैंने बताई हैं, इनको कागज़ के ऊपर पहले आपने लिख लेना नंबर के हिसाब से, क्योंकि मैं तो बोलता जा रहा हूँ ना, कोई बात आगे आ रही है, कोई बात पीछे आ रही है, जो अल्लाह मेरे दिल में डाल रहा है मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ। अब आपने अमल करने से पहले क्या है, इसकी एक तरतीब बना लेनी है। सारे बयान को 2-3 दफ़ा सुने, तरतीब बना के पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ताकि कोई शर्त रह ना जाए। तो जितनी मैंने बातें कही हैं, इनकी तरतीब बना के, फहरिस्त बना के इन पर अमल करना है।
پانی پئیں پہلا، پانی کے ساتھ وضو کریں دوسرا نفع، پانی کے ساتھ نہائیں گے تو کرم ہی کرم ہو جائے گا. یہ تین ہے. ان میں سے جو سا عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں. بھائی میں یہ شرائط پوری کروں گا، روزے رکھوں گا نہیں رکھوں گا، یہ ساری باتیں آپ نے میرے بیان میں سے نکال کے اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے یعنی اس کا جو لب لباب ہے وہ نکال لینا ہے، وہ اپنے الگ کاغذ پہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز ہو کہ میں اس میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا. عمل کے دوران بھی آپ نے خیرات کرتے رہنا ہے، صلاۃ و توبہ کا اہتمام بھی کرتے رہنا ہے، آنکھوں کی حفاظت، ٹھیک ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کرنی ہے. وہی 5 اعمال جو ہم پہلے سارے امت کو بتا رہے ہیں وہی آپ کے لیے ہوں گے کہ ہر نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود، ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کھانے اور کمانے کی کوشش. جب یہ 21 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا خیر و عافیت کے ساتھ، دوبارہ پھر آپ بھرپور شکرانے کے طور پہ خیرات کریں گے. 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ عمل آپ کا ایک 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ صغیر کا آج مکمل ہو گیا. آپ کو اللہ مبارک فرمائے. اب آپ نے اس عمل کو رکھنا ہے اپنے ہاتھ کے اندر. کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ میں. اب آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری زندگی پڑھنی ہے. اول و آخر 3 بار درود ابراہیم. جو زکوٰۃ دینی ہے اس میں بھی اول و آخر درود ابراہیم ہوگا، کوئی اور درود نہیں پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے. درود ابراہیم رجس سے بچاتا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو حفاظت کرتا ہے. تو اسی طرح بعد میں آپ جو 313 بار پڑھیں گے اس کے ساتھ بھی 3 بار 5 بار 7 بار جو درود پاک پڑھیں گے کم از کم 3 بار وہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تاکہ زندگی میں کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی آنکھوں کا گناہ، کوئی زبان کا گناہ ہو جاتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے یا کسی جادو والے مریض کے اوپر پھونک مار دی، کوئی اس کا اثر آ گیا، تو یہ درود ابراہیم جو ہے اس سے ہمیں بچاتا بھی ہے اور ہمارے ظرف کو بھی کھولتا رہتا ہے. تو یوں 313 مرتبہ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ ساری زندگی پڑھیں گے. اگلی بات، اب آپ نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے. اب اس ہتھیار کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. جب اس ہتھیار کو آپ نے استعمال کرنا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہے، کوئی مریض آپ کے پاس یا گھر میں ہے، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، ماں باپ اولاد آپس میں لڑ پڑی ہے، کسی کو منانا ہے، کوئی نافرمان ہے، تو کیا کریں گے؟ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے مارکر کے ساتھ سبز رنگ کا مارکر یا کالے رنگ کا مارکر لے لیں، یا پھر اگر آپ کے علاقے میں زعفران مل جاتا ہے تو زعفران کے ساتھ آپ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ عراب لگا کے، اوپر درود پاک لکھیں گے، نیچے بھی درود پاک لکھیں گے. اب درود پاک جو لکھو گے وہ چھوٹے والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درمیان میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر پانی ڈالو گے، یہی 21 مرتبہ جو چیز لکھی ہے ایسے ہی آپ دوبارہ پڑھ کے دم کرو گے پانی پہ. اب یہ پانی جو ہے یہ آپ نے 21 دن مریض کو پلانا ہے. مریض ہے جادو کا، مریض ہے مرگی کا، مریض ہے مائیگرین کا، مریض ہے بلڈ پریشر کا، مریض ہے شوگر کا، مریض ہے ہیپاٹائٹس کا، مریض ہے کینسر کا، سر تپا کسی قسم کا بدنی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، یا مریض ہے رجت کا، کالی نظر کا، حسرت کی نظر کا، یا کسی کو پر حاضری ہوتی ہے یا کسی کو دورے پڑتے ہیں، کسی طرح کا روحانی مسئلہ ہے، کسی طرح کا جسمانی مسئلہ ہے، یہ پانی یا یہ 21 پلیٹیں آپ نے اس مریض کو لکھ کے دینی ہے. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اگر مریض کی حالت جو وہ زیادہ خراب ہے یعنی مریض کریٹیکل ہے تو یہی آپ نے جو کچھ پلیٹ کے اوپر لکھا ہے اس کو کاغذ کے اوپر لکھ کے آپ نے نقش بنا کے دے دینا، اس کے گلے میں ڈال دینا ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ مل جائے. جب مریض تندرست ہو جائے گا پھر بے شک یہ نقش اتار کے پانی میں بہا دے، لیکن شروع میں مریض کی مدد کرنے کے لیے آپ یہ نقش بنا کر دے سکتے ہیں. اور جس مریض کا علاج کریں اس کو آپ نے کیا کہنا ہے کہ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود، ایک تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی، اور رزق حلال کمانا اور کھانا اور آنکھوں کی حفاظت. جو 5 اعمال آپ کر رہے ہیں یہی 5 اعمال آپ نے جس کا علاج کرو گے اس کو بھی بتانے، اس کو اور کوئی پڑھائی نہیں بتانی. پڑھائی صرف آپ نے کرنی ہے، آپ عامل بن رہے ہیں، علاج آپ نے کرنا ہے. جب آپ زکوٰۃ دے لیں گے اپنے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں. اگر آپ پروفیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں، مسند پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، اپنا آستانہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کا آستانے کے اوپر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں. لیکن جب اپنے گھر سے باہر لوگوں کا علاج کریں تو ان سے خیرات ضرور کروانی ہے، صدقہ
ضرور کروانا ہے۔ اگلی بات، اگر آپ گھر سے باہر آستانے پہ کام کریں، قیامت تک کے لیے سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا اصول ہے کہ آپ پیسہ مانگ نہیں سکتے۔ آپ کسی کو دم کریں، کسی کا گھر جا کے علاج کریں، یا کسی کو اپنے گھر بلا کے علاج کریں، آپ پیسہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی اپنی محبت سے، کوئی نسلی آ جائے، کوئی اصلی آ جائے، تو اپنی محبت سے آپ کو خدمت دے دے، تحفہ تحائف دے دے، پیسہ دے دے، بکرا دے دے، بکری دے دے، لارا دے دے، جو دے دے وہ آپ کے نصیب ہیں، اس کے اوپر انکار نہیں کرنا۔ ہدیہ کو انکار کرنا گناہ ہے، لیکن مطالبہ قیامت تک کے لیے ممنوع ہے۔ اگر آپ مطالبہ کر کے پیسے لیں گے، علاج معالجے کے پیسے لیں گے، اس عمل کو بیچیں گے، فیض منقطع ہو جائے گا، آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ سارے معاملات میں نے کھل کر بتا دی ہیں۔ جب آپ نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے دم کے لیے، تو اسی طرح جس طرح پلیٹ لکھی ہے ایسے ہی آپ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے، اور 21 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ دم کر دیں گے۔ یہ ایک استعمال کا ایک طریقہ ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح آپ اسی عمل سے اپنا حصار بھی کر سکتے ہیں، اسی عمل سے حصار بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے، ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصار سکھا سکتے ہیں۔ ان کو یہ طریقہ آپ بتا سکتے ہیں، یوں زکوٰۃ دینی ہے، یوں کرنا ہے، ایک مرتبہ یوں پی کاٹ لیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ قادریہ شافیہ کا حصار ہے، یہ حصار اعظم ہے۔ پہلے اس سے حصار کرنا سیکھیں گے، آہستہ آہستہ پھر ہمارا حصار خضری عمل والا بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم نے تو لوگوں کو رجت سے نکالنا تھا، تو میں نے فوراً ہی خضری عمل کے حصار کی اجازت دے دی۔ وگرنہ کیا ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر، سلسلہ قادریہ شافیہ کے اندر، پہلا حصار اعظم جو ہے وہ کیا ہے؟ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ، کہ آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، دائیں طرف پھونک دیں گے، پھر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے، بائیں طرف پھونک دیں گے، پھر آپ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، آگے پھونک دیں گے، پھر 21 بار پڑھیں گے تو پیچھے پھونک دیں گے، اوپر نیچے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہاتھوں پہ پھونک مار کے پہلے آپ اپنا بدنی حصار کریں گے، اس کے بعد روحانی حصار کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ نے پہلے پھونکنے والا یعنی روحانی حصار کر لیا، بعد میں بدنی کر لیا، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اب آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، انسان ہے کبھی بھول جاتا ہے۔ آپ نے 21 بار بسم اللہ شریف پڑھی، اول و آخر ایک بار درود پاک، دائیں پھر بائیں پھر آگے پھر پیچھے، ہر بار 21 بار، 21 بار ادھر، 21 بار ادھر، 21 بار آگے، 21 بار پیچھے۔ اس کے بعد وہی پڑھی ہوئی دوبارہ نئی نہیں پڑھنی، وہی جو 4 بار پڑھی اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں گے، جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے ہیں اپنے بدن پہ پھیریں گے، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بدنی حصار۔ اب آپ دنیا میں جہاں مرضی جائیں، کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی جنات، کوئی موکلات، کوئی شیطان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جادو کا وار آپ کے اوپر نہیں چل سکتا۔ یہ آج جو ہم نے زکوٰۃ دی ہے، اتنا کرم آپ کے اوپر ہو گیا ہے کہ آپ عامل بھی بن گئے ہیں، آپ علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا جادو ہے، اس کی کاٹ بھی ہو گئی، اگر آپ رجت کے مریض سے، آپ کے رجت کا علاج بھی ہو گیا، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت بھی مل گئی، سلوک کی ابتدا بھی اسی سے آپ کی ہو گئی، اور اسی سے آپ کا حصار بھی ہو گیا۔ تو ذرا ہون دسو خضری عمل کی کیا شان ہوگی؟ ہاں، ہون کو شمع آئیاں نے کہ بسم اللہ کے اتنے کمالات ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا خضری عمل کا۔ خدا کی قسم مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ الفاظ کو میرے سامنے کہے اور اللہ نے مجھے دیا ہو اختیار، تو میں پالوا لمحہ، تو پھر تشریف تو چھوٹی بات رہ جانی ہے، ایسے سیدھا کر دوں، بیلنے میں سے نکال دوں کہ بسم اللہ کا میں نے اتنا، اب 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے کہ بسم اللہ کے یہ کمالات ہیں۔ تو ابھی تو بات شروع ہوئی، ابھی تو کئی بیانات انشاءاللہ آئیں گے، اللہ زندگی صحت دے۔ تو بسم اللہ کا یہ کمال ہے، تو خضری عمل کی کیا شان ہوگی کہ ہر صورت کے اندر آپ، ہر صورت کے ساتھ آپ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ ایک بار خضری عمل پڑھتے ہیں تو آپ 35 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ جاتے ہیں، اور دن میں آپ 5 مرتبہ خضری عمل پڑھتے ہیں، تو کتنی بار آپ بسم اللہ شریف پڑھ جائیں گے؟ 165 بار، 165 بار ہو جائے گی۔ اگر کم زیادہ ہو جائے تو معاف کرنا، یعنی آپ ایک بار اگر خضری عمل پڑھتے ہیں تو 35 مرتبہ پڑھ جائے گی، تو 5 میں 150 تو وہ ہو جائے گی، 150 تو ہماری وہ ہو جائے گی، تو 25 اوپر ہو جائے گی، یعنی 175 بار، 250 مرتبہ آپ روزانہ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں۔
تو اللہ والو آج ان کو میں روحانیت سکھا رہا ہوں، میں نے انہوں نے بسم اللہ سے شروع کروائی ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے حضور نے اتنا کرم کیا ہے کہ تمہاری ابتدا ہی خضری عمل سے ہوئی ہے، تو پھر بھی بے شرم بن کے کہتے ہو حضرت صاحب پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ بھائی میں نے کیا کہا پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، رسالے کا وقت ملتا ہے نا، تو روپیہ 55 لاؤ تو 55 سال زمین کے سدھے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ زبردستی کہ پڑھو، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پڑھو تو مرو، ہم کہتے ہیں پڑھو اور شافی بن کے ڈٹ کے جیو، رسالہ پڑھو تے ہنے مرو۔ نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے کان نہیں کھاؤ، ہمیں آج کے بعد میسج مت کرو کہ میرے سے خضری عمل نہیں پڑھا جاتا، میں فلان نہ پڑھ لوں، میں فلان نہ پڑھ لوں۔ اس لیے میں نے سوشل میڈیا والوں کو بھی کہا کہ ایسا کوئی بھی سوال آئے واٹس ایپ کے ذریعے ہو، تلاش چینل کی کمیونٹی میں کوئی سوال ہو اسے ڈیلیٹ کر دو، بیانات سنو۔ بیانات کیوں نہیں سنتے؟ صرف تھم نیل پڑھ کے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ ہم امت کو آگے لے کر چلیں کہ بار بار ایک ہی سوال کا جواب دیتے رہیں ہم کو۔ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادراک ہو جاتا ہے، اللہ والے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو خضری عمل کی کیا شان ہوگی، خضری عمل کی کیا شان۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو خضری عمل کرتے ہیں وہ اپنے مقدروں پہ فخر کریں، انہیں یہ عمل کرنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، پہلے اپنا علاج مکمل کریں، اس کے بعد یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو روحانیت کی دنیا میں اپنا سفر جو ہے دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نئے لوگ جو آ جائیں ہیں سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں تو وہ اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سارا بیان دوبارہ سن کے اپنی ترتیب کاغذ پہ لکھ کے بنا کے اپنے سفر کی ابتدا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جو ہے وہ ایسے رنگ لگائے گا کہ زمانہ دیکھے گا۔ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں بسم اللہ شریف کے ساتھ وہ انشاءاللہ آگے آنے والے بیانات کے اندر ہم اس کو کور کرتے جائیں گے کہ اس کے حروف کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اس کے حروف کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، آپ کے نام کے حروف ہیں ان کو ان کے ساتھ ضرب دے کے زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، اس طرح آپ کے نام کے کلمات کتنے ہیں، بسم اللہ شریف کے کلمات کتنے ہیں، ان کو ضرب دے کے زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے نام کے عدد کتنے ہیں، بسم اللہ شریف کے عدد کتنے ہیں، ان کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے، اور اس کے بعد پھر آخری زکوٰۃ آ جائے گی کہ زکوٰۃ کبیر ہم نے کیسے دینی ہے۔ تو یہ سارا سفر انشاءاللہ اللہ سونا زندگی صحت رکھے، ہمارے سننے والوں کو بھی جیوندے رہیں، توستے رہیں، انشاءاللہ ہم بتاتے جائیں گے، آپ سنتے جانا۔ جو عمل آپ کو آسان لگے یا جس حد تک آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں آپ کے لیے آسانیاں ہوں تو انشاءاللہ ہم یہ نوکری کریں گے۔ اللہ ہماری اس خدمت کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جو آج کا عمل میں نے بتایا، طریقہ کار بتایا، تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے انہیں بھی اجازت ہے، دوبارہ اجازت کے لیے نہ وہ میسج کرنے کی ضرورت ہے، نہ وائس میسج کرنے کی ضرورت ہے، نہ کامنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو صرف شرائط پوری کرنے کی ہے۔ تو اللہ سونا آپ کا یہ جذبہ محبت قبول و منظور فرمائے، اللہ سونا ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی لاشعوری طور پہ اللہ اس پہ بھی درگزر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔